بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا ومولا الثقلین محبوب رب المشرقین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى ابی الحسنین مولا الکونین رئیس الموحدین یعصوب الدین امام المتقین قائد غر المحجلین امیر المومنین غالب كل غالب اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب صلی علی محمد وعلى آل بيت النبوة ومعدن الرسالة أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو ذا الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة صلوات بجے محمد عزیزان محترم سامعین کرام ایک سلوات پڑھے محمد عزیزان محترم لائق صد احترام موالیان حضرت امیر ماتم داران حضرت شبیر علیہ السلام بزرگان علماء کرام اسوا دولا شریک اللہ لاکھ شکر ہے کرم ہے پروردگار کا کہ جس نے اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں فرش عزا جیسی توفیق بھیک میں اور خیرات میں عنایت فرمائی۔ اگر میں یوں کہوں کہ آپ فرش عزا پر نہیں بلکہ بساط سلیمانی پر بیٹھے ہیں تو غلط نہ ہو، اور اگر اس سے اوپر بھی جا کر ایک جملہ کر کہ یہ فرش عزا بساط سلیمانی سے بھی افضل ہے، تو چونکہ بساط سلیمانی تخت سلیمانی سے افضل کہا ہے تو یہاں ذہن، دماغ، عقل دلیل مانگے، اور دلیل کتابوں میں نہیں، دلیل عقیدوں میں تلاش فرمائے ہیں۔ تخت سلیمان کا کمال یہ ہے کہ وہاں حضرت سلیمان بیٹھتے تھے، فرش عزا کا کمال یہ ہے کہ یہاں فخر سلیمان بیٹھتے ہیں، اللہ کا نبی بیٹھتا ہے، بیوی سیدہ بیٹھتی ہیں، امام علی بیٹھتے ہیں، امام حسنین بیٹھتے ہیں، اللہ کے مقرب ملائکہ مقرب فرشتے بیٹھتے ہیں، اور یہ ہمارا نصیب ہے، یہ ہمارا مقدر ہے کہ ہم بھی اسی مقام پر، اسی مقام پر بیٹھنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں جہاں اہل بیت علیہ السلام کی تشریف آوری ہوتی ہے۔ لیکن یہ بات تو سب جانتے ہیں کہ ہماری عزت، ہمارا معیار، ہمارا وقار، ہمارا مقام، ہماری منزلت، ہماری حیثیت اور ہماری وقت اس وقت تک ہے
ذلتیں ہماری دامنگیر، رسوائیاں ہمارا مقدر، بدنامیاں ہماری تقدیر بن گئے۔ اللہ نے انہیں عزتوں کا مرکز بنایا ہے، اللہ نے اہل بیت کو عزتوں کا مرکز قرار فرمایا ہے، اللہ نے انہیں صاحب اختیار بنایا ہے، اللہ نے انہیں ہر شے کا مالک و مختار بنایا ہے، اور اہل بیت علیہ السلام نے اپنے مالک و مختار ہونے کا ثبوت، اپنے صاحب اختیار ہونے کا ثبوت جب تک باحیات رہے یا جب تک باحیات رہیں گے اس زمین میں، اس کائنات میں ظاہری جو زندگی ہے معصومین علیہ السلام کی، اہل بیت علیہ السلام، جب تک وہ تھے، ہیں اور رہیں گے، اپنے وجود کا ثبوت دیتے رہے، اپنے اختیار کا ثبوت دیتے رہے۔ جب دنیا نے ہمارے نبی سے اختیار کا ثبوت مانگا تو سرکار نے زمین پر بیٹھ کر انگلیوں کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کر کے بتایا کہ ہے اختیار، رہتا زمین پر ہوں لیکن اختیار آسمانی ہے۔ جب حضور سے اور سوالات کیے گئے اختیار کے سلسلے میں تو سرکار نے بے جان بے روح کنکر پتھر ذرات کو اپنے دست مبارک پر رکھا اور ان سے کلمہ پڑھوا کر بتایا کہ میں نبی مجبور بن کر نہیں آیا ہوں، مختار بن کر آیا ہوں۔ الہی پاور آف اٹارنی دے کر زمین پر اللہ نے مجھے زمین پر بھیجا ہے۔ لہذا اچھا یہ بھی سوچنا چاہیے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے نبی کو، اہل بیت علیہ السلام کو اپنے نور سے خلق فرمایا ہے۔ ہم سب نے حدیث سنی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اول ما خلق اللہ، نوری جسمی نہیں کہا، بدنی نہیں کہا۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ نے سب سے پہل میرا جسم خلق فرمایا ہے، اللہ نے سب سے پہلے میرے بدن کو خلق فرمایا۔ سرکار نے ہمارے نبی نے، حضور نے کیا فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلی چیز جو بنائی وہ میرا نور، وہ میرے نور کو خلق فرمایا۔ اللہ نے اپنے نور سے ایک نور کو جدا کیا اور اس نور کو اللہ نے وجود بخشا، لہذا وجود بخشنے والے کو کہتے ہیں خالق اور نور کی شکل کے سامنے آنے والے کو کہتے ہیں مخلوق۔ تو ہمارا نبی تو مخلوق ہے لیکن مخلوق میں سب سے افضل ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بالا ہے، اور یہی کائنات کا سب سے بڑا ہادی بھی ہے۔ ان سے بڑی کوئی ذات نہیں، ان سے بڑا کسی کا مقام نہیں۔ اب یہ تو خواہ لوگ بلیم لگاتے ہیں، لوگ الزام لگاتے ہیں کہ یہ مولا کے چاہنے والے اور یہ مولا کے ماننے والے رسول کی عظمت گھٹا دیتے ہیں، رسول کا مقام گھٹا دیتے ہیں، رسول کی منزلت گھٹا دیتے ہیں۔ مولا کی قسم، نہ ہم نے کبھی رسول کا مقام گھٹایا، نہ ہم نے کبھی رسول کی منزلت گھٹائی۔ ہاں ایک بات ہم کلیئر کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیں گے کہ ہم ویسے رسول کو تسلیم نہیں کرتے کہ جیسے لوگ مان رہے ہیں۔ ہمارا رسول سماج والا رسول نہیں، ہمارا رسول کسی کی اپنی تھاٹ، کسی کی اپنی فکر کے اعتبار سے اور اس کی سوچ کے اعتبار سے سامنے آنے والا وجود وہ ہمارا نبی نہیں ہو سکتا۔ بلکہ میں اور آگے بڑھ کر آپ کی خدمت میں کہوں کہ گنہگار ہاتھوں سے لکھی گئی سیرت والا ہمارا رسول نہیں ہے، اللہ کی آیت کردہ، نازل کردہ آیت والا رسول ہے ہمارا، گنہگار کی لکھی ہوئی روایت والا رسول نہیں ہے ہمارا۔ ایک صلوات بھیجے محمد۔ اچھا دیکھیے یہ ہے سب انشاءاللہ فیضیاب ہوں گے، میرے چھوٹے بھائی جو بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سے سارے بھائی، اور جہاں تک بھی آواز جا رہی ہے سب سے میں توجہ کا طالب ہوں۔ دیکھیے ہمارے پاس جتنے بھی اسلام میں 73 فرقے ہیں، لیکن خوشخبری تو یہ ہے کہ 73 فرقوں میں کتاب تو ایک ہے نا، قرآن تو ایک ہے نا، لہذا کسی بات پر اتفاق کرو یا نہ کرو، کسی بات پر اتحاد کرو یا نہ کرو، قرآن پر تو اتحاد کر لو، اور قرآن پر تو اتحاد کر لو۔ اور جب قرآن پر اتحاد کرنے، اور ہم سے زیادہ تو دوسروں کو قرآن پر اتحاد رکھنا چاہیے، اس لیے کہ ہم نے 1400 سال پہلے تھوڑی کہا تھا کتاب کافی ہے، یا اب تھوڑی کہہ رہے ہیں کتاب کافی ہے۔ جنہوں نے کہا تھا کتاب کافی ہے
انہیں میں دعوت فکر دینا چاہوں گا کہ وہ اسی بات پر اکتفا کر لیں کہ کتاب کافی ہے. جس کے سلسلے میں اس سلسلے میں کتاب کافی مان لی جائے, اعتبار کر لیا جائے کہ جو کچھ بھی قرآن مجید بتائے گا اسی کے اعتبار سے ہم رسول کو تسلیم کریں گے. اور میں یہ بھی گزارش کرنا چاہوں گا, اور پھر گفتگو کا آغاز ہو جائے گا, کہ ہمارا عقیدہ اس پر کیوں نہیں آ کے ٹک جاتا, ہمارا ایمان اس بات کو کیوں نہیں مان لیتا کہ ہم اسے رسول مانیں گے جسے قرآن نشاندہی کرائے گا, ہم ویسے رسول کو مانیں گے جیسا قرآن رسول کو بتائے گا. تو جب قرآن پر اتفاق ہو جائے, قرآن پر اتحاد ہو جائے کہ جو قرآن کہے گا وہی مانیں گے ہم, تو پھر اس بات کا بھی اتحاد کر لیجئے گا کہ جب قرآن رسول کی عظمت, قرآن رسول کا مقام بتانے لگے تو پھر گنہگاروں کو اپنا قلم روک لینا چاہیے. اور اس بات پر بھی عقیدہ صحیح کر لیجئے, جہاں تک بھی آواز جا رہی ہے, کہ اگر ہم اپنے رسول کو تسلیم کریں گے تو بس ایک شرط پر کریں گے, اور وہ شرط ہوگی قرآن مجید کی آیتیں. ایک سلوات دیجئے محمد والے. دیکھیے کتنی ہنسی حسارت ہو رہی ہے صاحب, کتنا مذاق بنایا جا رہا ہے. کسی نے اپنی کتاب میں لکھ دیا کہ رسول ایسے تھے, کسی نے اپنی کتاب میں لکھ دیا رسول ویسے تھے, کسی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ رسول 40 سال کے بعد رسول بنے, کسی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ رسول کو معراج جسمانی نہیں ہوئی تھی, روحانی ہوئی تھی, کسی نے اپنی کتاب میں لکھ دیا کہ رسول ہمارا نورانی نہیں تھا, خاکی تھا. اب یہی پر بات تو طے ہوگی نا کہ قرآن والی مانو گے یا مسلمان والی مانو گے. ہاں, کہ کس سے مانگیے گا بھائی؟ مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جو قرآن کی آیتوں پر عمل کرے. مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جو قرآن کی آیتوں پہ عمل کرے نا. تو لہذا مسلمانوں کی فکروں کا نام رسالت نہیں ہے, قرآن کے بتائے ہوئے پروف کا نام رسالت ہے. قرآن جیسا بتاتا چلا جائے گا ہم رسول کو مانتے چلے جائیں گے. لہذا یہ باتیں دور ہونی چاہیے کہ رسول ایسا تھا, ویسا تھا, ایسا تھا, ویسا تھا. اب قرآن سے پوچھا جائے کہ رسول کیسا ہے, اور جو کچھ قرآن بتا دے اسی پر عمل ہونا چاہیے. اور فرمائیے گا. چلیے قرآن کی کائنات میں قرآن کہتا ہے, قرآن مجید کا 62واں سورہ دوسری آیت سورۃ الجمعہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم, هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ. اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا پروردگار اللہ وہ ہے کہ جس نے جاہلوں میں ایک رسول بھیجا ہے. اور فرمایا جس نے جاہلوں میں ایک رسول بھیجا ہے, اور اس رسول جو آ رہا ہے اس کی کوالٹی کیا ہے, اس کا کام کیا ہے, اس کی خاصیت کیا ہے. کہ صاحب اس کی خاصیت یہ ہے, اس کا کام یہ ہے کہ وہ ان جاہلوں پر یتلو علیہم آیاتہ, وہ ان جاہلوں پر قرآن کی تلاوت کرے گا, انہیں قرآن مجید کی تلاوت سنائے گا. وَيُزَكِّيهِمْ, اور صرف قرآن مجید کی تلاوت کر کے انہیں آیتیں نہیں سنائے گا. دوسری کوالٹی یہ ہے کہ وہ نجاسات کے دلدل میں پھنسے ہوئے انسانوں کو نکال کر طہارت کی طرف لے آئے گا. ایک سلوات بھیجئے محمد والے. یہ گزارش ہے مائک والے بھائی سے کہ یہ کی آواز کم کریں, یہ چہچہاہٹ بہت زیادہ ہے اور کان میں اس کی آواز تکلیف دے رہی ہے, اور میرے خیال سے آڈیو کلیئرنس بھی نہیں ہے. سلوات پڑھتے ہیں محمد والے. ایک اور سلوات پڑھتے ہیں. اور فرمائیے گا, نتیجہ تو بہت دور تک جانے والا ہے, منزلیں بہت دور تک جانے والی ہیں. پہلی کوالٹی کیا ہے؟ پہلی کوالٹی کیا ہے؟ پہلی کوالٹی ہے یتلو علیہم آیاتہ, کہ وہ جاہلوں پر قرآن مجید کی تلاوت کرے گا. یہی ہے. دوسری کوالٹی یہ ہے کہ وہ نجاسات میں پھنسے ہوئے انسانوں کو نکال کر, دلدل میں پھنسے, ضلالت اور گمراہی کے دلدل میں پھنسے ہوئے انسانوں کو نکال کر پاکیزی کی طرف لائے گا. یزکی, نفسوں کو پاک کرے گا نا. غور فرمائیے, نفسوں کو پاک کرے گا. اور جہاں تک پاکیزگی کا مسئلہ ہے تو نجاست دو طرح کی ہے, ایک نجاست ظاہری ہے اور ایک نجاست باطنی ہے. اور میرے نبی کا کمال یہ ہے کہ نبی باطنی نجاست کو بھی دور کرے گا, ظاہری نجاست کو بھی دور کرے گا.
اب تیسری کوالٹی آپ سماعت کر لیں، تیسری بات آپ سماعت کر لیں، کیا ہے کوالٹی رسول کی اور کیا منزلت ہے رسول کی اور کیا مقام ہے اللہ کے نبی کا اور اپنے پروردگار ہمارے پروردگار نے اپنے رسول کی کوالٹی کیا بتائی ہے۔ تیسری کوالٹی یہ بتائی کہ ہمارے نبی کی خاصیت یہ ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ وہ ہمارا رسول کتاب اور حکمت کی تعلیم دینے کے لیے آ رہا ہے۔ آپ ایک ایسی سلوات پڑھیں کہ جو خلل واقع ہو رہا ہے وہ دور ہو جائے۔ ایک اور سلوات پڑھ لینا اور فرمانا ہے۔ لفظی سے شروع کرتا ہوں تاکہ بات کو تسلسل مل جائے، وقت مل جائے۔ پہلی کوالٹی جو رسول آ رہا ہے، اچھا اعلان دیکھ رہے ہیں آپ، والذی، اللہ وہ ہے جس نے جاہلوں میں رسول بھیجا۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ اپنے نبی کو محمد عربی کو جاہلوں میں بھیج کر رسول بنا کر جو بھیج رہا ہے پروردگار افتخار محسوس کر رہا ہے۔ میں وہ اللہ ہوں کہ جس نے جاہلوں میں رسول بھیجا ہے۔ اس کا کام یہ ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرے گا جاہلوں پر، اس کا کام یہ ہے کہ وہ نفسوں کو پاک کرے گا، وہ ظاہری نجاست کو بھی دور کرنے کے لیے آیا ہے، وہ باطنی نجاست کو بھی دور کرنے کے لیے آیا ہے۔ اور تیسرا پیغام پروردگار کا کیا ہے؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور میرے رسول کی تیسری کوالٹی یہ ہے کہ وہ قرآن کا اور حکمت کا معلم بن کر آیا ہے، متعلم بننے نہیں آیا، قرآن سکھانے آیا ہے، قرآن سیکھنے نہیں آیا، کتاب اور حکمت کی تعلیم دینے آیا ہے، تعلیم لینے نہیں آیا۔ اب بھائی کچھ لوگوں کا عقیدہ اس کائنات میں یہ بھی پایا جاتا ہے کہ ہمارا نبی پڑھا نہیں تھا، ہمارا نبی لکھنا نہیں جانتا تھا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں، میں یہی تو سوال کرنا چاہتا ہوں کہ گنہگار انسانوں کی لکھی ہوئی کتاب سے اپنے نبی کا عقیدہ لاؤ گے، ایمان لاؤ گے، یا اللہ کی کتاب سے عقیدہ اور ایمان لاؤ گے؟ سوال بھیجے محمد والے پہلے تو یہ طے کر لیں کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے، آپ کا ایمان کیا ہے۔ آپ گنہگاروں کی لکھی ہوئی کتاب سے رسول مانو گے یا اللہ کی پاک و منزہ کتاب سے رسول مانو گے؟ تو میرے خیال سے سارے کلمہ پڑھنے والے بھائیوں کا یہی جواب ہونا چاہیے کہ ہمارے نزدیک قرآن معتبر ہے، گنہگار کی لکھی ہوئی کتاب معتبر نہیں ہے۔ تو اگر سیرت مصطفیٰ بیان کرنا ہے میلادوں میں، محفلوں میں، مجلسوں میں، تو قرآن سے بیان کرو، گنہگاروں کی لکھی ہوئی کتاب سے بیان نہ کرو۔ اس لیے کہ گنہگار کا قلم ناقص ہے، گنہگار کا لکھا ہوا جملہ ناقص ہے، گنہگار کی لکھی ہوئی فضیلت ناقص ہے، لیکن جب قرآن کوئی گفتگو کرے گا، کیونکہ قرآن خود مکمل ہے، جس کے لیے بولے گا وہ بھی مکمل ہوگا۔ اگر قرآن کسی کی فضیلت میں زبان کھولے تو وہ بھی مکمل، لیکن اگر قرآن کسی کی مذمت میں زبان کھولے تو وہ بھی مکمل ہوگا۔ کہ سلام بھیجے محمد والے ہوا ہے، جب بیٹھے ہوئے اصلاح فرمائیں گے، سارا دین صرف ایک آیت میں سمٹا ہوا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ میرا رسول دے اسے لے لو اور جس سے منع کرے رک جاؤ۔ یہی دین تو ہے۔ جب میں اور آسان کر کے آپ کی خدمت درج کروں اپنے بھائیوں کی خدمت میں، رسول کی ہاں کا نام اسلام ہے، رسول کی نہ کا نام اسلام ہے۔ رسول کہے ہاں تب بھی اسلام، رسول کہے نہ تب بھی اسلام۔ لہذا جو کچھ بھی عقیدہ بنانا ہے وہ رسول کی ہاں اور نہ کے درمیان رہے، دائیں اور بائیں نہ ہونے پائے، اوپر اور نیچے نہ ہونے پائے۔ لہذا اپنا عقیدہ اگر صحیح رکھنا ہے تو رسول کی ہاں میں ہاں ملائیے، اپنا ایمان اگر صحیح رکھنا ہے تو رسول کی نہ میں نہ ملائیے۔ اب یہاں پر کسی گنہگار کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے۔ انسان کتنا بڑا بھی عالم ہو جائے، انسان کتنا بھی پڑھ لے، انسان کتنا بھی لکھنا پڑھنا جان جائے، لیکن کوئی انسان اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ اس کے پیچھے شیطان نہ لگا ہو۔ اور ہمارا بڑے بڑے لوگوں نے کہا
سیرت ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کسی کا پیچھا چھوڑے گا نہیں. تو لہذا اب اس انسان کے ذریعے سے لکھی گئی سیرت کا ایمان اور عقیدہ بعد میں رکھیے گا جس کے پیچھے شیطان ہے. اب اس کتاب سے عقیدہ اور ایمان بناؤ کہ جس میں نہ عیب ہے نہ ریب ہے، کسی طرح سے کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں، کوئی شک نہیں. تو دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے. پہلے قرآن نے کہا کہ ہم نے جاہلوں میں رسول بھیجا، کاہے کے لیے یتلو علیہم آیاتہ، تاکہ قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرے، نفسوں کو پاکیزہ کرے اور وہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دے. تو تعلیم دینے کے لیے آیا ہے نا، تعلیم لینے کے لیے نہیں آیا ہے. چلو کتابیں اٹھاؤ، گنہگاروں کی لکھی ہوئی کتابیں. اب کتابیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رسول پڑھا لکھا نہیں تھا، پڑھنا نہیں جانتا تھا، لکھنا نہیں جانتا تھا. میں سوال کروں گا ان کتابوں کے لکھنے والوں سے اور انہیں فالو کرنے والوں سے، اگر رسول لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتا تھا تو سن 11 ہجری میں جب امت سے قلم اور کاغذ مانگ رہا تھا کیا بول رہے ہیں؟ بھیا بہت بڑا مجمع بیٹھا ہے ماشاءاللہ، بہت بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے، بہت زیادہ ہے آپ. میں آپ کی قلت پر افسوس نہیں، فخر کر رہا ہوں. جتنے ہیں کافی ہیں، اور توجہ کے ساتھ سن لیں. اور جہاں تک آواز جا رہی ہے اور ہمارے بابو بھائی MPD چینل کے ذریعے سے یہ پیغام بہت دور تک پہنچانے والے ہیں، لیکن بات حقیقت پر اور حق پر مبنی ہوگی انشاءاللہ کہ رسول کیسا ہونا چاہیے. اللہ نے جس رسول کو بھیجا ہے ہمارے درمیان اس کی خاصیت کیا ہے. قرآن ہی کہتا ہے کہ پڑھا لکھا ہم نے بھیجا ہے اور کتابیں میری پڑھنا نہیں جانتے تھے، لکھنا نہیں جانتے تھے. تو جب پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تھا تو جو کاغذ اور قلم مانگ رہا تھا تم نے دیا کیوں نہیں؟ کہ جانتا تھا اس دور کا کلمہ پڑھنے والا کہ ہمارا رسول لکھنا بھی جانتا ہے، ہمارا رسول پڑھنا بھی جانتا ہے. جان بوجھ کے قلم اور کاغذ نہ دیا، کہیں رسول جاتے جاتے کوئی ایسی وصیت نہ لکھ جائے جو ہمارے لیے سردر بن جائے، جو ہمارے لیے خطرناک بن جائے. لہذا اپنے چاہنے والوں نے رسول کو کاغذ اور قلم نہیں دیا، انکار کر دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قلم و کاغذ نہ دینا رسول کے ان پڑھ ہونے کی دلیل نہیں، ان کی سازش کرنے کی دلیل ہے. وہ جانتے تھے رسول پڑھنا بھی جانتا ہے، لکھنا بھی جانتا ہے. اچھا صاحب بات آگے بڑھ جائے. اب پھر میں نام نہیں لینا چاہتا کتابوں کا، لیکن روایتوں سے ہمارے سارے بھائی سمجھ جائیں گے جہاں تک آواز جا رہی ہے. پھر ایک روایت میں اسی کتاب سے، غیر کی روایت سے پھر میں پڑھنا چاہوں گا. قسم جب نبی کے علم کا مسئلہ آتا ہے نا تو بڑے جنون کے سیرت مصطفیٰ بیان ہوتی ہے کہ اللہ کا نبی غار میں بیٹھا ہوا تھا، فرشتہ نازل ہوا، دل کا آپریشن کیا، سینے کا آپریشن کیا گیا، دل نکالا گیا، دھویا گیا، علم رکھا گیا، پھر سینے میں پیک کر دیا گیا. یہی تو ہے نا، یہی تو کلمہ پڑھنے والوں کا اطمینان اور ایمان اور عقیدہ ہے نا. اسی بات کا تو افسوس ہے، اسی بات کا تو رونا ہے کہ جس نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہو اسے جاہل بتا رہے ہو، جس نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہو کبھی اسے فرشتوں سے پڑھوا دے رہے ہو یا کبھی کسی اور کلمہ پڑھنے والوں سے پڑھوا دے رہے ہو. بھائی یاد رکھیے گا ہمارا نبی وہ نبی ہو ہی نہیں سکتا جسے فرشتہ پڑھا کے چلا جائے. سن رہے گا ہمارا نبی، ہم اپنے عقیدے کا اعلان کرنے جا رہے ہیں، ہمارا نبی وہ ہو ہی نہیں سکتا جسے فرشتہ پڑھا کے چلا جائے. ہمارا نبی تو وہ ہے کہ جس کی آگوش میں پڑھنے والا فرشتوں کو پڑھا دے. کہتے نظر آ رہے ہیں جناب امیر کو. کیا میرے استاد ہیں؟ استاد جبریل کون ہے؟ میرا مولا حضرت جناب امیر مولائے غدیر قطب الاقطاب حبیب الاحباب مواضع حرب السل باب مدینہ جلیل کل ایمان مرد میدان. یہ وہ ہے جس نے جبریل کو پڑھایا. اور آپ کہہ رہے ہیں جبریل سب سے بڑے حاجی کو پڑھا کے جائے گا، سب سے بڑے نبی کو پڑھا کے جائے گا. یاد رکھیے گا 1,23,999 نبی اگر محمد کا کلمہ نہ پڑھے تو سب کی رسالت چھین جائے. کیا بول رہے آپ؟ اگر معصوم نبی میرے نبی کا کلمہ نہ پڑھے تو کسی نبی کی رسالت اور نبوت باقی نہیں رہتی. کوئی روایت دکھاؤ کہ ہمارے نبی نے عیسیٰ کا کلمہ پڑھا ہو، ہمارے نبی نے حضرت موسیٰ کا کلمہ پڑھا ہو. کوئی روایت دکھاؤ. میں تو قرآن دکھانے والا ہوں، آپ روایت دکھاؤ کہ ہمارے نبی نے حضرت شیخ الانبیاء حضرت ابراہیم کا کلمہ پڑھا ہو، جناب نوح کا کلمہ پڑھا ہو، جناب ادریس کا کلمہ پڑھا ہو. 1,23,999
999 نبیوں میں سے کسی ایک نبی کا نام لو کہ محمد عربی نے کسی کا کلمہ پڑھا ہو. لیکن چلو قرآن مجید میں اللہ کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. میرے حبیب کو وقت یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے عہد و پیمان لیا تھا کہ تم ہمارے حبیب پر, ہمارے نبی پر, ہمارے محمد پر ایمان بھی لاؤ گے, اس کی نصرت بھی کرو گے, اس کی گواہی بھی دو گے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ اس کا مطلب یہ ہے مسلمانوں تمہیں ایسا نبی ملا ہے کہ جس کا کلمہ سارے معصوم نبی پڑھ رہے ہیں. سلام بھیجے محمد والے اور پھر اس کے بارے میں یہ اعتماد کیا جا رہا ہے کہ ہمارا رسول پڑھا نہیں تھا, ہمارا رسول اتنا نہیں جانتا تھا, ہمارا رسول یہ تھا, ہمارا رسول وہ تھا. اسی آیت سے عقیدہ امی اٹھاتے ہیں. امی کا معنی جو اپنے لیے کرنا چاہیے تھا وہ رسول کے لیے کر رہے ہیں. بھائی ہم نے سماج میں دیکھا ہے کہ جب انسان کسی انسان کو محبت ہو جاتی ہے تو جو خاصیت اور جو فضیلت اس میں نہیں بھی ہوتی وہ بھی بیان کر دیتا ہے. اور تمہیں ایسے نبی کی فضیلت بیان کرنے میں اعراض ہو رہا ہے, اعتراض ہو رہا ہے کہ جہاں پر اللہ نے ساری فضیلتوں کے دم توڑ دیے, جہاں پر اللہ نے ساری فضیلتوں کو نازل فرما دیا, جہاں پر اللہ نے ہر ایک فضیلت کو جھکا دیا, مرکز جس دعا کو مرکز فضیلت بنا دیا. اور فرمایا ایسے نبی کے بارے میں بولنے میں شرم آ رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے ہمارا نبی پڑھا لکھا نہیں تھا, ہمارا نبی. اب دیکھیں صاحب یہ جو علموں کا صیغہ ہے نا, قبلہ بیٹھے ہوئے علم سب کے اعتبار سے بڑی اونچی بستی ہے, لہذا پیغام پہنچانے میں آسانی ہوگی. لیکن علم سب کے اعتبار سے جب آپ لفظ یعلموں کو دیکھیں گے تو یہ ہے مضارع کا صیغہ. ایک ہوتا ہے ماضی, ایک ہوتا ہے مضارع, ایک ہوتا ہے امر. ماضی کہتے ہیں گزرے زمانے کو, مضارع کہتے ہیں دو زمانے والے صیغے کو جو ایک وقت میں پریزنٹ اور فیوچر کا معنی دے, حال اور مستقبل کا معنی دے. امر آپ جانتے ہیں کسی شے کا حکم دینا, کسی چیز کے لیے وعدہ کرنا, کسی چیز کے لیے حکم دینے کا نام امر ہے. اب یہ جو صیغہ آیت میں استعمال ہوا ہے یہ ماضی کا نہیں ہے, یہ ہے مستقبل اور حال کا, یعنی مضارع کا صیغہ استعمال ہوا ہے نا. اور مضارع کا صیغہ مضارع غائب کا صیغہ ہے. مضارع کی خاصیت یہ ہے کہ یہ ایک وقت میں دو معنی دیتا ہے, حال کا بھی مستقبل کا بھی. تو آپ ترجمہ کریے علم سچ کے مطابق یعلمہم الکتاب والحکمہ, میرا رسول وہ ہے جو علم دے رہا ہے دیتا رہے گا, دے رہا ہے دیتا رہے گا. بات سارے کونے تک چرکانا کے سارے کونے تک یہ بات پہنچ جائے. میرے رسول کی کوالٹی یہ ہے کہ وہ علم دے رہا ہے دیتا رہے گا. اب کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول علم دے رہے تھے, دے رہے ہیں اپنے زمانے میں, لیکن رسول تو چلے گئے, رسول تو اس دنیا سے پردہ کر گئے, رسول تو اس کائنات سے سلسلہ توڑ کے چلے گئے. ہم نے کہا صاحب اگر رسول کے جانے پر ایمان رکھو گے, رسول کے سلسلے کو منقطع رکھنے پر ایمان رکھو گے, تو پھر یہ بتاؤ حال کا معنی تو مل جائے گا, مستقبل کا معنی کہاں سے ملے گا؟ اور کوالٹی ہے کہ رسول علم دے رہا ہے دیتا رہے گا, دیتا رہے گا. یہ مستقبل کا معنی قرآن کی آیت میں زندہ کیسے رکھو گے کہ اگر زندہ رکھنا ہے تو بھی ماننا پڑے گا کہ پردہ غیب میں آج بھی کوئی محمد ہے. آج بھی کوئی محمد بیٹھا ہوا ہے جو زمانے کو علم قرآن تقسیم کر رہا ہے. یہ سلوات بھیجے محمد والے. یہ ہے سورہ جمعہ, اللہ اعلان کر رہا ہے یہ ہے وہ ہے. اور امام کی خدمت میں بتاؤں کہ قرآن مجید یہی سورہ جمعہ. دیکھیں ہر جمعے کو آپ تلاوت کرتے ہیں نا نمازوں میں, پیش امام جمعہ نماز جمعہ کی پہلی رکعت میں سورۃ الجمعہ کی تلاوت کرتا ہے. قسم خدا ہے اگر صرف اور صرف کلمہ پڑھنے والے ہم مسلمان ہر جمعے کو سورہ جمعہ پر غور کر لیں تو بہت سے راز سے پردہ اٹھ جائے گا. آپ کہیں گے اور کیا راز چھپا ہوا ہے؟ یہ تو میں نے سنائی ہے آپ کو آیت نمبر 2, اب میں سنانے جا رہا ہوں آپ کو آیت نمبر 11 آخری آیت اسی سورہ جمعہ کی. دیکھو نبی کیا ہے اور کیسے کیسے افراد نبی کے زمانے میں موجود تھے. قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم
قرآن ہے، آیت روایت نہیں ہے کہ اگر کوئی یہ کہتے کہ صاحب ضعیف ہے اور احسن نہیں ہے اور یہ نہیں ہے اور وہ نہیں ہے، یہ تو آیت ہے نا۔ اب آیت نمبر 11 کیا کہتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ اے میرے حبیب، یہ جو تیرے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، یہ جو تیرے پیچھے رکوع کر رہے ہیں، یہ جو تیرے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، سجدہ کی روایت نہیں، یہ آیت پڑھی جا رہی ہے، جہاں جہاں تک بھی آواز جا رہی ہے میرے حبیب اِذَا رَأَوْا تِجَارَةً۔ اے میرے حبیب، تیرے پیچھے نماز پڑھنے والے، جمعے کا دن تھا نا، اللہ کا نبی نماز جمعہ پڑھا رہا تھا، نماز جمعہ کی آخری رکعت تھی، آخری رکعت کا آخری سجدہ تھا نا، تو اب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میرے حبیب تو تیرے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں نا، ان کی حالت تو دیکھ، ان کی کیفیت تو دیکھ، کیا ہے کیا ہے میرے معبود؟ وَإِذَا، یہ جب اور یہ جب رَأَوْا تِجَارَةً، جب یہ تجارت کا سامان دیکھتے ہیں، جب یہ تاجروں کو آتا ہوا دیکھتے ہیں، جب یہ بازار سجتا ہوا دیکھتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا، یا یہ لہو لعب کا سامان دیکھتے ہیں، یہ لہو لعب کھیلنے کودنے کا سامان، اپنی زندگی کو رنگین بنانے کا سامان دیکھتے ہیں، اپنی کانوں کو، اپنے سماعتوں کو جو آرام دینے کا جو سامان دیکھتے ہیں۔ غور فرمائیے گا، یعنی آج کے زمانے میں میوزک سے تعبیر کیا جائے لہو لعب کا، اور کیا ترجمہ کریے گا؟ لہذا میرے حبیب جب یہ تجارت کو دیکھتے ہیں، سامان کو دیکھتے ہیں، لہو لعب کے سامان کو دیکھتے ہیں، تو یہ اس جانب راغب ہو جاتے ہیں۔ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اے میرے حبیب تو نماز پڑھتا رہتا ہے، یہ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ کیا بول رہے ہیں؟ تو نماز ترکوکا قائمہ، قائمہ کیا ہے؟ یہ ہر واقع ہو رہا ہے نا، در حالی کے تو قیام میں کھڑا رہتا ہے۔ یہ تیرے پیچھے نماز پڑھنے والے نماز پڑھتے پڑھتے تجھے چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ تو میں سوال کرنا چاہوں گا کہ میاں یہ قرآن ہے، یہ آیت ہے، یہ روایت نہیں ہے، جاؤ تاریخ میں ڈھونڈ کر بتاؤ کہ حالت نماز میں رسول کو چھوڑ چھوڑ کر بھاگ کر کیا بولتے ہیں؟ ارے سیرت محمد پر بات میں گفتگو ہوگی، پہلے آپ قرآن کی آیت کا جواب دو کہ یہ جو اللہ کہہ رہا ہے وَإِذَا، جب یہ دیکھتے ہیں، راؤ جب یہ دیکھتے ہیں تجارت کا سامان، تو کیا کرتے ہیں؟ لہو لعب کا سامان دیکھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ وَتَرَكُوكَ، تجھے ترک کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، در حالی کہ تو قیام میں ہوتا تھا، ایمان تو حالت قیام میں ہوتا ہے، یہ تجھے چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں میرے رسول۔ تو جاؤ پھر آپ لکھی ہوئی کتابوں میں روایتوں میں تلاش کرو نا کہ اللہ کے نبی کو حالت نماز کو چھوڑ کر کون بھاگ جا رہا تھا۔ اگر نام نہیں بتا سکتے آپ تو کوئی بات نہیں، نہ بتائیے، لیکن نتیجہ تو ہم نکال سکتے ہیں نا، نتیجہ تو نکال سکتے ہیں نا۔ قرآن کی آیت کے مطابق حالت نماز میں مسجد میں کچھ لوگ اس زمانے میں ایسے بھی تھے جو رسول کو نماز کی حالت میں چھوڑ کے بھاگ گئے، اور یہی سے نتیجہ اٹھانا چاہوں گا قرآن کی کائنات سے کہ جو کلمہ پڑھنے والے رسول کا مسجد میں ساتھ نہ دے سکے وہ میدان میں گیا تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر بات بہت دور تک پہنچ رہی ہے اور قرآن کا ایمان ہے، سب کا ایمان ہے، تو لہذا اختلاف کرنے کے بجائے کلمہ پڑھنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ سمجھیں کہ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو بتاؤ نا، رسول کو چھوڑ کر کون بھاگ جا رہا ہے حالت نماز میں؟ تو جب حالت نماز میں رسول کا ساتھ نہیں دے سکتے تو پھر میدان میں کیا دو گے؟ اور میدان کی بات ہے جب یہ اوہد اٹھائیے آپ، اللہ کے نبی کہہ رہا تھا واپس آؤ میں اکیلا ہوں، نبی کہہ رہا واپس آؤ میں اکیلا ہوں، نبی کہہ رہا واپس آؤ میں اکیلا ہوں۔ یاد رکھیے گا جو نبی کے بلانے پر آئے وہ تمہارے بلانے پر بھی نہیں آئے گا۔ اس سلوات بھیجے محمد لبیک نہ کہے تو وہ ہمارے بلانے پر لبیک کیا کہے گا، وہ ہماری آواز پر لبیک کیا کہے گا۔ لہذا میرے عزیزوں، قرآن کا یہ حتمی فیصلہ ہے کہ کچھ لوگ اس زمانے میں ایسے بھی تھے جو کلمہ رسول کا پڑھتے تھے لیکن حالت نماز میں رسول کو چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے۔ وہ کون تھے نہ بتائیے، لیکن ایک واقعہ بڑا خوبصورت سامنے آیا کہ نہیں آیا؟ اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے ہیں، آخری سجدہ ہے، کبھی کسی کی پشت پہ نہ بیٹھنے والا حسین
حالت نماز میں کہاں بیٹھا ہے؟ نبی کی پشت پر بیٹھا ہے، نبی کی پشت پر بیٹھا ہے۔ میں ایک سوال کروں اپنے نوجوان بھائیوں سے، فتح مکہ ہوئی، وہ تو غدیر کا مسئلہ تھا کہ وہاں ممبر نہیں مل پایا، لڑکی نہیں مل پائی، تو رسول نے اپنے چہیتے صحابیوں کا پالان لے لیا اور اس سے ممبر بنا دیا کہ تو مکہ ہے، رسول کے چاہنے والے بہت ہیں، رسول اگر سیڑھی منگوانا چاہیں، زینہ منگوانا چاہیں تو بہت لوگ آتے ہیں، رسول اللہ یہ رکھ لیجیے۔ لوگ اتنی محبت کرتے ہیں رسول سے کہ اپنا دروازہ نکال کر سیڑھی بنا دیں گے، اپنی کھڑکیاں توڑ کے بنا دیں گے، اور روا ہے، سب کچھ نشاور کرنے کو تیار ہے۔ لیکن مکے میں ساری چیزیں اویلیبل ہونے کے باوجود بھی جب خانہ کعبہ کے بتوں کی صفائی آئی نا تو جناب امیر نے فرمایا یا رسول اللہ چھوٹے بت کو میں نے توڑ دیے لیکن کچھ بڑے بت ہیں جن تک ہاتھ نہیں پہنچتا۔ اچھا یہ بھی تعجب کی بات ہے کہ جو زمین پر بیٹھ کر مغرب میں ڈوبے ہوئے سورج کو اپنی انگلیوں کے اشارے پر پھر سے اگانے کی طاقت رکھا ہو، وہ یہ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ میرے ہاتھ نہیں پہنچ رہے ہیں۔ تو رسول کو کہنا چاہیے تھا بھائی علی سیڑھی کا انتظام کر دو، پلے کا انتظام کر دو، لے آؤ سیڑھیاں، یہاں پہ چاہنے والے بہت ہیں مسلمانوں کا گڑھ، میں اگر کہہ دوں گا تو لوگ اپنی جانیں نشانہ کرنے کو تیار ہو جائیں گے۔ سیڑھی کی اوقات کیا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے سیڑھی کا استعمال نہیں کیا، زینے کا استعمال نہیں کیا۔ کیا کہا یا علی گھبراتے کیوں ہو، رسول کے دوش ہوں گے، رسول کے رسول کا کاندھا ہوگا، رسول کا دوش ہوگا، تمہارے پائے بس ہوں گے۔ میرے بھائی میرے کاندھے پر سوار ہو جاؤ اور جہاں تک آپ کا ہاتھ نہیں پہنچتا ہے وہ اپنا کام کر دیجیے۔ تو جناب امیر کہاں پر سوار ہوئے، اپنے پائے اقدس کہاں رکھے، دوش مبارک پر رکھے نا۔ امام حسین علی مقام حالت نماز میں، واجب نماز میں کہاں بیٹھے؟ کبھی کسی کی پشت پر نہ بیٹھنے والا میرا مولا۔ کوئی روایت دکھائیے کہ بی بی سیدہ نے ہزاروں رکعت نماز پڑھی، آپ آ کر بیٹھ گئے ہو۔ امام حسن نے نماز پڑھی، آپ آ کے بیٹھ گئے ہو۔ مولا علی نے نمازیں پڑھی، امام حسین بیٹھ گئے ہو۔ آپ کے نانا ہی گھر میں نہ جانے کتنی رکعتیں نمازیں پڑھتے تھے، تو گھر میں ایک بار دکھاؤ نا کہ نواسا نانا کی پشت پر بیٹھ گیا ہو۔ کوئی روایت ایسی موجود نہیں۔ ساری زندگی میں بس ایک روایت امام حسین کے بیٹھنے کی، اور وہ ہے نمازیوں کے درمیان مسجد میں اللہ کے نبی واجب نماز، آخری رکعت، دوسرا سجدہ، اور اب اللہ کا نبی سر اٹھانا ہی چاہتا تھا، اٹھانا ہی چاہتا تھا۔ عادتاً 3 بار یا 7 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کا نبی کہا کرتا تھا۔ لیکن یہ آج کچھ نیا کام ہونے والا ہے نا، اور ہمارے میرے نوجوان بھائیوں ایک پیغام ہے پیسے جو آپ تک پہنچانا ہے۔ امام حسین صحابیوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے، نمازیوں کی صفوں کو چیرتا ہوا میرا مولا پشت رسالت پر جلوہ فکر ہوا، جلوہ فروز ہوا، بیٹھ گئے نا امام حسین۔ تو 3 مرتبہ کہنے کے بجائے 7 مرتبہ کہنے کے بجائے امام حسین جب آ کر بیٹھ گئے تو اللہ کے نبی نے کتنی مرتبہ سبحان اللہ کہا؟ 70 مرتبہ کہا نا، 70 مرتبہ کہا نا۔ نوجوانوں کتنی مرتبہ کہا؟ 70 مرتبہ کہا نا۔ اب یہ جو الزام لگاتے ہیں ہم پر کہ عزاداری سے نمازوں میں کمی آ رہی ہے، مجلسوں سے عبادتوں میں کمی آ رہی ہے، مجلسوں سے عبادتوں میں کمی آ رہی ہے، ان تک جواب پہنچنا چاہیے۔ مجلسوں سے عبادت میں کمی نہیں آ رہی، کہ یقین نہ ہو چل کے دیکھو پشت رسالت کا حسین بیٹھے، اگر بیٹھنے سے عبادت کم ہو جائے تو کمی آ گئی۔ اگر بیٹھنے سے عبادت بڑھ رہی ہے تو اس کا مطلب ماننا ہوگا نا کہ حسین کے آنے سے عبادت میں کمی نہیں ہوگی، عبادتوں میں اضافہ ہوگا۔
نکالنا شروع کر دیتے ہیں. مصلی افضل ہے کہ فرش رضا افضل ہے, اللہ کا گھر افضل ہے یا امام کا گھر افضل ہے. جہاں کوئی ایسی کنڈیشن آ جائے تو یہاں سے سوال کرے کہ مولانا یہ بتائیں, چچا یہ بتائیں, بھائی یہ بتائیں, فلاں صاحب یہ بتائیں, افضل کون ہے. ان کا جواب دینے سے پہلے آپ ایک سوال کریے, پہلے آپ یہ بتائیں کہ ان دونوں میں سے آپ چھوڑنا کیا چاہتے ہیں. پھنسانا چاہتے ہو بھائی, مومنین کو کیوں پھنسانا چاہتے ہو بھائی. پہلے آپ بتاؤ نا ان دونوں میں سے آپ کس چیز کو چھوڑنے کا ارادہ رکھتے ہو, اسی اعتبار سے بھی فیصلہ ہوگا. اور جہاں بات افضل و مفضول کیا جائے وہ افضل یا یہ افضل, تو ایسے موقع پر بس ایک جواب کافی ہے بھائی. نماز پڑھنے سے حسین خوش ہوتے ہیں, اداداری کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے. کون ہے جو ان دونوں میں سے کسی ایک کو ناراض کرنے کی طاقت رکھتا ہو, اور ان دونوں میں سے کوئی ایک کو ناراض کر دیا تو قرآن کی آیت تمہارا دامن پکڑ لے گی. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. جو اہل بیت چاہتے ہیں وہی اللہ چاہتا ہے, جو اللہ چاہتا ہے وہی اہل بیت چاہتے ہیں. ایک سلام بھیجیں محمد والے. تو کسی کی پشت پر نہ بیٹھنے والا مولا اپنے نانا کی پشت پر کیوں بیٹھا, اور وہ بھی نماز کے حالت میں بیٹھ رہا ہے. اچھا صاحب دیکھیں شور ہو چکا تھا کہ اکثر لوگ نماز جمعہ میں, چونکہ جمعہ کا دن وہ تھا جب بازار لگتا تھا نا, تجارت تاجر اپنی تجارت کا سامان دور دور سے لے کر آتے تھے نا, تو بس یہ شور ہو چکا تھا کہ ہر جمعے میں یہی ناٹک ہو رہا ہے, ہر جمعے میں یہی خلاف ورزی ہو رہی ہے, ہر جمعے میں یہی تماشا ہو رہا ہے کہ لوگ چھوڑ چھوڑ کے بھاگ جا رہے ہیں. لوگ نبی کو اکیلا چھوڑ کے مسجد میں بھاگ جا رہے تھے. بھیا مسلم کی نخیل کو کوفے میں مسجد چھوڑ کر بھاگے, یہ نہیں بات رہی تھی. یہ تو کام پرانا ہے نا, نبی کو چھوڑ کر بھاگ جا رہے تھے. کہ سلوات رحمت محمد والے یہ تو شور ہو چکا تھا کہ لوگ بھاگ جا رہے ہیں, لوگ بھاگ جا رہے ہیں, لوگ بھاگ جا رہے ہیں. میرے مولا نے کہا اچھا میرے نانا کو چھوڑ کے بھاگ رہے تھے, ٹھیک ہے اب تک آگے کوئی گواہ نہ تھا, آج حسین گواہ بن کر کیا کہنے بابا بابا پشت رسالت پر بیٹھے گا. بیٹھ گیا میرا مولا, اتنی دیر تک بیٹھا رہا جتنی دیر تک بھاگنے والوں نے اپنا سر نہ اٹھا لیا. ارے بھائی 70 مرتبہ کہا نا, عادت کے خلاف کام ہو رہا تھا نا. اب جیسے ہی 7 کا آنکڑا پار ہوا, 7 کی تعداد پار ہوئی, اب بے چینی تو مچی نا نماز پڑھنے والوں میں, اور ہر ایک نے اپنا سر اٹھانا شروع کیا. سر اٹھایا, پشت رسالت پر امام حسین کو جلوہ فکن دیکھا. سر اٹھایا, پشت رسالت پر قبلہ تشریف فرما ہے, کعبہ تشریف فرما ہے, اور پھر سر رکھ دیا. پھر سر اٹھایا, پھر رکھا. اچھا جب بھی کوئی سر اٹھاتا تھا تو میرا مولا مسکراتا تھا. اچھا تو میرے نانا کو چھوڑ کے بھاگتے تھے, تو بھاگتے تھے, آپ میرے نانا کو چھوڑ کے بھاگتے تھے. اچھا ٹھیک ہے, جن کو بھاگنا تھا انہوں نے اپنا سر تو اٹھا لیا. ہاں امام حسین کو دیکھا, سر سجدے میں رکھ دیا. دیکھیں کوئی بھی شریعت ہو, کوئی بھی مسلک ہو, کوئی بھی فرقہ ہو, ہر مکتب فکر کا قانون تقریباً ایک ہے اس مسئلے میں کہ اگر ایک رکعت میں 2 سجدہ ہے اور 2 سجدے کے علاوہ اگر تیسرا سجدہ ہو گیا تو نماز باطل ہو جائے گی, نماز باطل ہو جائے گی. میں فقہ لکھنے والوں سے سوال کروں گا, یہ جو اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور سر اٹھا کر امام حسین کو بار بار دیکھ رہے ہیں, یہ سجدے پر سجدے کیے جا رہے ہیں, ان کی نماز رہ گئی یا چلی گئی, باطل ہوئی یا قبول ہوئی, نہ خاموش رہیے. وہ مخصوص مسئلہ ہے, وہ مسئلہ ہے صحابہ کا اور رسول اللہ کا, وہ مسئلہ ہے صحابہ کا اور امام حسین کا. تو بھائی نماز ختم ہو گئی, رسول نے کسی کو بلا کر نہیں کہا تم نے 3 سجدے کیے. صحابی نے نہیں پوچھا یا رسول اللہ ہم نے حالت میں نماز میں سر اٹھا لیا, حالت سجدہ میں سر اٹھایا, آپ کی پشت پر حسین کو دیکھا, نماز بچی یا چلی گئی, نماز قبول ہوئی یا رد ہو گئی, نماز باب استجابت تک پہنچی یا باطل ہو گئی. بھائی کل صحابہ کا واجب نماز میں 2 کے بجائے کئی سجدے کرنا اور سر اٹھا کر امام حسین کو دیکھنا اور بعد میں کوئی اعتراض نہ ہونا, اس بات کی دلیل ہے نا کہ کل حسین کو دیکھ کر نماز نہیں ٹوٹی, علم کو دیکھ کر نکاح ٹوٹ جائے گا. کتنا کمزور نکاح ہے بھائی, علم کو دیکھ کر نکاح ٹوٹ جائے گا. میں بہت ہی محبت سے گزارش کروں گا,
خدا را اللہ کے لیے ہمارے بھائیوں کو گمراہ نہ کرو، مسلمان بھائیوں کو گمراہ نہ کرو، انہیں حقیقت بتاؤ، انہیں قرآن پڑھ کے سناؤ کہ کیا کیا ہوا ہے ماضی میں۔ حلم کو دیکھ کر نکاح ٹوٹ جائے گا، صحابہ کی نماز ٹوٹی، امام حسین کو پشت نبوت کو دیکھ کر، تو شبی کو دیکھ کر ٹوٹ جائے گا۔ اچھا یہ بھی اتفاق کی بات ہے اور عجیب اتفاق ہے، کہتے صاحب علم توڑ دے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کا زمین پر یہ عقیدہ ہے کہ اگر ان کا علم دیکھا تو نکاح ٹوٹے گا، تو جو یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ اس بات پر بھی عقیدہ رکھتا ہوگا کہ علم میں طاقت بہت ہے۔ اگر طاقت نہ ہوگی تو نکاح کیسے ٹوٹے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس بات پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ علم میں طاقت بہت، اس لیے اس نے نکاح توڑ دیا۔ تم یہ بھی تو مانو جب علم میں اتنا پاور ہے تو پھر علمدار ہے۔ یہ بھی تو مانو، اچھا کچھ نہ مانو تو قرآن کہہ رہا ہے تو مانو۔ ہر بات تو ہم سے یہ کہی جاتی ہے نا، قرآن میں دکھاؤ تو مان لیں گے، قرآن میں دکھاؤ تو مان لیں گے، یہ کام قرآن میں دکھاؤ۔ میں دعوت فکر دینا چاہوں گا کہ جتنی چیزیں قرآن میں دکھ رہی ہیں انہی کو مان لو اور ہمارا انہی کو تسلیم کر لو۔ قرآن تو کہتا ہے کہ تمہارا رسول عالم ہے، اب گنہگار کی لکھی ہوئی کتاب کہتی ہے کہ رسول پڑھا لکھا نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ہمارا رسول معلم ہے، اور گنہگار یہ کہہ رہا ہے کہ رسول معلم نہیں تھے، فرشتے نے آ کے سکھایا۔ بھائی قرآن تو یہ کہہ رہا ہے تمہارا رسول نور ہے، نور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اللہ نے اپنی جانب سے ایک نور نازل کیا ہے اور ایک کتاب نازل کی ہے۔ تو کتاب تو کہتے ہیں قرآن ہے، تو قرآن کے ساتھ جو نور آیا ہے وہ کون ہے؟ وہ نور کون ہے؟ ہمارا رسول نورانی تھا یا خاکی تھا؟ دیکھیں اس پر دو عقیدے ہیں، ایک خیمہ کہتا ہے کہ نورانی تھا اور ایک خیمہ کہتا ہے خاکی تھا۔ ہم دونوں خیموں سے اپیل کرنا چاہیں گے کہ اپنے اپنے الفاظ اپنے پاس رکھیے، ہمیں دونوں خیموں کی ضرورت نہیں، دونوں نظریے کی ضرورت نہیں۔ پھر کیسے ثابت ہوگا کہ رسول نوری ہے یا خاکی؟ ہم نے کہا ہم نے سماج میں دیکھا ہے۔ شریفوں کی پہچان کیا ہے؟ شریفوں کی پہچان یہ ہے سماج میں کہ جب ان کے گھر میں کوئی مسئلہ پیش آتا ہے نا تو وہ اپنے مسئلے گھر والوں سے حل کرواتے ہیں، محلے والوں سے نہیں کرواتے۔ کیا بنا رہے آپ؟ شریفوں کی پہچان یہ ہے کہ اگر چار بیٹے کسی کے پاس ہو اور ان کے درمیان اختلاف ہو جائے تو وہ اپنا فیصلہ ماں باپ سے کروائیں گے، چاچا سے کروائیں گے، تایا سے کروائیں گے، خاندان کے بزرگوں کو جمع کریں گے اور وہ مسئلہ حل کر لیں گے نا۔ چوراہوں کو اس کی بحث نہیں کرنے دیں گے، اپنے گھر کا مسئلہ اپنی دہلیز سے نکال کر اپنے محلے میں نہیں آنے دیں گے۔ یہ ہے شریفوں کو بتانا۔ تو لہذا رسول نوری تھے یا خاکی تھے؟ اب ہم محلے والوں سے نہیں پوچھیں گے، گاؤں والوں سے نہیں پوچھیں گے، کلمہ پڑھنے والوں سے نہیں پوچھیں گے، پھر یہ بتائے گا کون کہ دنیا کو اسی تحریک پر جانا ہوگا جس نے رسول کو 17 سال پالا ہے۔ جس نے رسول کو 17 سال پروان چڑھایا، جس نے رسول کو 17 سال پالا، جس نے رسول کو 17 سال اپنے دسترخوان پر بٹھا کر اپنے ہاتھوں سے نوالا کھلایا، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا۔ کون ہے وہ؟ یہ وہی ہے جسے محسن اسلام کہتے ہیں۔ کون ہے وہ؟ یہ وہی ہے جو رسول کا پالنہار ہے، جو شیخ بطحہ ہے، جو کلید بردار کا خانہ کعبہ ہے، جسے حضرت عمران کہتے ہیں، جسے حضرت ابو طالب کہتے ہیں، جسے کل ایمان کا باپ کہتے ہیں۔ ابھی کل کی بات ہے، وہ میرے بھائی بھائی وہاں پہ بیٹھے ہوئے گواہ کے طور پر ہمارا جانا تھی ہوا اور ہمارے بھائی آئے تھے مجلس میں۔ انہوں نے کہا کہ بھائی ہم کو بتایا گیا کہ حضرت ابو طالب کافی تھے، آج بھی بتایا جا رہا
محسن اسلام کو، حضرت ابو طالب، حضرت عمران علیہ السلام کو، رسول کے پالنہار کو آج بھی کافی بتایا جا رہا ہے۔ تھوڑا تعجب ہوا، بہت افسوس ہوا اپنے اس بھولے بھالے بھائی پر کہ کس طریقے سے بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ جناب ابو طالب کافی، اس نے کہا مولانا صاحب ایک موٹا جواب دو جو دماغ میں پھنس جائے۔ آپ روایت، کتاب، مصنف، مؤلف، یہ روایت، یہ پستک، یہ بک، یہ کتاب، وہ سب جانے کا چاہیے، ایک موٹا جواب دیجیے۔ ہم نے کہا موٹا جواب صاحب اگر بہت موٹا جواب سننا چاہتے ہیں جو دماغ میں رہ جائے، سیدھی سے نکل کر دیوبند جاتے ہوئے اگر دماغ میں رہ جائے موٹا جواب، بس اتنا ہی سن لیجیے کہ جنہوں نے آپ کو یہ بتایا کہ حضرت ابو طالب کافر تھے، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، تو انہی سے پوچھ لیجیے کہ رسول کا نکاح کس نے پڑھا؟ رسول کا نکاح کس نے پڑھا تھا؟ تو کہیں گے کہ وہ تو حضرت ابو طالب نے پڑھا تھا، تو ان سے بھی پوچھئے گا کہ حافظ صاحب، ملا صاحب، مفتی صاحب، آپ کا نکاح کس نے پڑھا؟ تو کہیں گے کہ صاحب ہمارے سب سے بڑے علامہ، سب سے بڑے حضرت علامہ مولانا مفتی صاحب نے پڑھا۔ انہیں ڈانٹ دیجیے گا، خبردار یہ بتاؤ کہ تم رسول ہو یا امتی ہو؟ تو پھر وہ جواب دے گا کہ میں رسول کا امتی، کہ جب وہ رسول ہو کر اپنا نکاح کافر سے پڑھوا رہے ہیں تو تمہیں امتی ہو کر مفتی صاحب سے نہیں کسی پنڈت سے پڑھوانا چاہیے نا۔ کافر تھے رسول کا نکاح جو پڑھے وہ کافر ہوگا، جو رسول کو پالے وہ کافر ہوگا۔ بھیا بس مسئلہ اتنا، کتنا جواب دیں یہاں پر بیٹھ کر بولنا، کتنا جواب دیں؟ پھر 10 سال کے بعد پھر وہی سوال، کوئی نیا سوال آتا ہی نہیں سامنے۔ حضرت ابو طالب تو یہ تھے، حضرت ابو طالب وہ تھے۔ بہرحال میرے دلوں، ابھی سماج کے درمیان مسئلہ ہے، سوال چاہیے ہمارا رسول نوری تھا یا خاکی؟ ہم محلے والوں سے نہیں پوچھیں گے، ہم کلمہ پڑھنے والوں سے نہیں پوچھیں گے، جس نے رسول کو 17 سال پالا ہے وہ بتائے گا۔ جب قربان کیا یہ حضرت عمران، سورہ آل عمران کے مصداق حضرت ابو طالب۔ اور کون ہے؟ کوئی ثابت نہیں کر سکتا، اس لیے جتنے آئے ہیں عمران سب کی نسل رک گئی۔ ایک یہی ہے آل والا سورہ جو حضرت ابو طالب کے لیے آیا ہے۔ سورہ آل عمران کے مصداق حضرت عمران، حضرت ابو طالب۔ زمانہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ ہم نے جس کا کلمہ پڑھا وہ نوری تھا یا خاکی تھا؟ حضرت ابو طالب جواب دے، خاموش ہو جاؤ، بس اتنا سمجھ لو کہ ہمارے گھر کے اندھیرے میں جب کوئی سوئی گر جاتی تھی تو ہم چلا کے نہیں ڈھونڈتے تھے، ہم اپنے بیٹے محمد کا چہرہ۔ اللہ، ہم تو محمد کے آنے کا انتظار کرتے تھے، محمد گھر میں آ جاتے تھے تو اتنا نور ہوتا تھا محمد کے چہرے پر کہ گھر میں گری ہوئی اندھیرے میں سوئی بھی دکھائی دیتی تھی۔ اب حساب سے بتاؤ کہ کافر کون ہے، مسلمان کون ہے؟ ارے جسے نور محمد میں گھر میں گری ہوئی سوئی نظر آ جائے، اسے دین نظر نہیں آئے گا۔ ابو طالب کہتے ہیں کلمہ پالنے والے کو ایک بحث اور دوسری بحث میں تو چلیے اس کا بھی ارادہ ہوتا ہے۔ کتنے اختلافات ہیں، نوری تھے خاکی تھے۔ اب اختلاف یہ ہوتا ہے، یہ بتاؤ کہ ہمارے رسول کو جسمانی معراج ہوئی تھی یا نورانی معراج ہوئی تھی؟ جسمانی معراج ہوئی تھی، روحانی یا جسمانی؟ بہت سارے مسئلے پڑھے گئے، بہت ساری باتیں دلیلیں پیش کی گئی۔ میں ایک چھوٹی سی دلیل دے کے بات آگے بڑھ جاؤں گا، چونکہ ہمارا موضوع سیرت رسول چل رہا ہے، چونکہ ہمارا موضوع فضائل رسول چل رہا ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ سیرت لکھنے والوں نے بہت اچھی باتیں بھی لکھی ہیں۔ یہ بھی لکھا کہ رسول کا کہ جسم کی 2 کوالٹی تھی، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ اور ہماری ایک ظاہری ایک باطنی۔ ظاہری کی جب تعریف کرنے پہ آئے تو کیا لکھا؟ حضرت خدیجہ کا نام سب نے سنا ہے، جن کی عمر تھی 24 سال اور رسول کی عمر تھی 25 سال جب شادی ہوئی، تو ام المومنین حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا جن کے مال پر عرب کے لوگ پل رہے تھے، جن کے چولہے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی دی ہوئی دولت پر چل رہے تھے، جو نمک خارے دسترخوانے حضرت خدیجہ تھے۔ اور ہمارا حضرت خدیجہ کا کام کیا تھا؟
حضرت خدیجہ کا کام یہ تھا کہ آپ کا بزنس تجارت مکے سے سامان دمشق شام اور میدان کہاں جاتا تھا. جب جناب خدیجہ نے رسول اللہ کی تعریفیں سنی، اور رسول تو ہمارا وہ ہے نا کہ جس کی تعریفیں اپنے بھی کرتے ہیں اور غیر بھی کرتے ہیں، بے شک بے شک، اور غیروں کا امتحان بھی لیا اللہ کے نبی نے کہ میں فلاں مقام پر بلندی پر چلا جاؤں. لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں سے نہیں کہا، مشرکوں سے کہا اگر میں بلندی پہ جا کے کھڑا ہو جاؤں اور کہوں کہ مجھے ایک لشکر دکھ رہا ہے جو تم پر چڑھائی کرنے والا ہے، اور تم آؤ اور دیکھو تمہیں لشکر نہ دکھائی دے، تو کیا کہو گے؟ تو مشرکین مکہ نے کہا کہ اے محمد، ہم اگر آئے ہمیں نہ دکھا تو ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم جھوٹے تو سچا. کیا سمجھ رہے ہیں؟ اور محمد سچا ہے ہم جھوٹے ہیں. تو اتنا اطمینان تو مکے کے مشرکین کو تھا جتنا اطمینان کلمہ پڑھنے والوں کو نہیں ہے. صلوات بھیجے محمد نبی 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 نبی. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، آپ کا جانے قربان، آپ کے اولاد قربان، سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے یا رسول اللہ، بس آپ کی فضیلت سننے کو تیار نہیں ہے یا رسول اللہ. آپ کو ویسا نہیں مانیں گے جیسا قرآن کہہ رہا ہے، آپ کو ویسا مانیں گے جیسے گنہگار کتاب کہہ رہی ہے. حالانکہ نعرہ بڑا پرانا ہے کہ قرآن والے ہیں ہم قرآن میں جو دیکھیں گے وہی مانیں گے. تو قرآن تو آپ کے رسول کو مولم کہہ رہا ہے نا، قرآن تو آپ کے رسول کو نورانی کہہ رہا ہے نا. تو قرآن کو میرے نوجوان بھائیوں، لیکن میں جانتا ہوں آج کا مزاج یہ بن گیا ہے کہ ہر 10 سیکنڈ پر ایک نکتہ چاہیے، ہر 10 سیکنڈ پر ایک ڈوز چاہیے تاکہ بات واہ سے اور نعرے حیدری سے خالی نہ رہے نا. لیکن میں اپنے بھائیوں سے کہوں گا یہ 10 سیکنڈ والی مجلس نہ سنو، یہ 10 سیکنڈ والا مزاج نہ بناؤ. ایک بڑا نتیجہ میں آپ کی خدمت میں دے کر مجلس تمام کرنے والا ہوں. تو صاحب دیکھیے کیا کہا حضرت خدیجہ ام المومنین، حضرت خدیجہ الکبریٰ، جنہیں اللہ نے اِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ کا مصداق بنایا، کثیر اولاد کا خطاب دیا، اور کسی کا خطاب نہیں ہے. یہ صرف اور صرف مقام حضرت خدیجہ کا ہے جن سے رسالت کی نسل چلی ہو. جو رسول اللہ کی رسالت کی ضامن ہو اسے خدیجہ کہتے ہیں. حضرت خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ کو بلایا، اور میسرہ کو بلانے کے بعد کہا کہ سن، جا کر محمد عربی سے بس اتنا پوچھ خدیجہ کیا چاہتی ہے کہ آپ میرے تجارت کے سامان کے سفیر بن کے چلے جائیں، امیر بن کے چلے جائیں. گیا جا کے پوچھا، رسول اللہ راضی ہو گئے. اب جناب خدیجہ کہتی ہے میسرہ سے کہ سن، تیرا کام یہ ہے کہ تو رسول کے پیچھے پیچھے رہے گا، تو رسول کے پیچھے پیچھے رہے گا. کہا ٹھیک ہے بیوی، میں تجارت کا سامان بھی دیکھ لوں گا اور رسول کا خیال بھی، محمد کا خیال بھی رکھوں گا. تو جناب خدیجہ کہتی ہے تجھے تجارت کا سامان دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تیرا کام بس اتنا ہوگا محمد چلتے کیسے ہیں، محمد سوتے کیسے ہیں، محمد رہتے کیسے ہیں، محمد مسکراتے کیسے ہیں، محمد کی ہر عادت کی خبر تو مجھے لا کر پہنچائے گا. ٹھیک ہے بیوی، میں دیکھ لوں گا. لیکن قافلہ گیا اور واپس بھی آ گیا. میسرہ حضرت خدیجہ کی خدمت میں آیا. خدیجہ نے پوچھا بتا تو نے کیا دیکھا؟ کبھی بھی بہت کچھ دیکھا. کب بیان کر، پہلے تو نے کیا دیکھا؟ کہ جب یہاں سے قافلہ چلا تھا نا، ہم پیچھے پیچھے محمد کے چل رہے تھے، ہم ان کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، اور ہم نے دیکھا کہ رسول جہاں اپنے پائے اقدس رکھتے تھے قدم کے نشان بنتے تو تھے، لیکن جتنی تیزی سے بنتے تھے اتنی ہی تیزی سے غائب ہو جاتے تھے. نشان قدم زمین پر بنتے تھے لیکن تیزی سے نشان قدم غائب بھی ہو جاتے تھے. ہم نے کلمہ پڑھنے والوں سے پوچھا، ہم نے علماء سے سوال کیا، ہم نے اس کلمہ پڑھنے والوں سے سوال کیا، قرآن کا علم رکھنے والوں سے پوچھا، یہ بتاؤ کہ جب نشان بن جاتے تھے پائے اقدس کے تو فوراً ختم کیوں ہو جاتے تھے؟ کلمہ پڑھنے والوں نے، رسول سے محبت کرنے والوں نے جواب دیا، علماء کرام نے جواب دیا کہ اس لیے نشان قدم مٹ جاتے تھے کہ اللہ کو یہ بھی پسند نہیں تھا کہ کوئی گنہگار میرے حبیب کے نشان قدم پر اپنا قدم رکھے. کیا سمجھ رہا بھائی؟ رسول کی عظمت یہ ہے کہ اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں
مجھے تو جواب چاہیے نا، میں تو سوالوں کے سمندر میں گوتے لگا رہا ہوں، مجھے جواب چاہیے۔ جب اللہ اتنا پسند نہیں کرتا کہ میرے نبی کے، میرے حبیب کے نشان قدم پر کوئی گنہگار اپنا قدم رکھ دے تو اس کے آگے کی منزل بھی طے کرو گا۔ اللہ اکبر۔ اچھا دوسری بات سن لیجیے صاحب، اب میسرہ کہتا ہے کہ بی بی ہم نے دوسری کوالٹی میں دیکھی ان کے اندر، جب وہ تجارت کا سامان لے کر جا رہے تھے اور شام پہنچ گئے تو بی بی ہم نے دیکھا کہ جب بھی محمد کے پاس کوئی آتا تھا دور رہتا تھا تو قد و قامت کے اعتبار سے بڑا دکھائی دیتا تھا، لیکن جیسے ہی جیسے نبی کے قریب ہوتا چلا جاتا تھا اس کا قد گھٹتا چلا جاتا تھا، نبی کا قد بڑھتا چلا جاتا تھا۔ ارے میں سیرت رسول پڑھ رہا ہوں بھائی۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کتنا بھی لمبا ہو، کتنا بھی طویل القامت ہو، قد و قامت کے اعتبار سے وہ اس وقت تک طویل القامت ہے جب تک رسول سے دور ہے، لیکن جیسے ہی رسول کے پاس آنے کی نیت اور آنے کا قصد کرتا تھا وہ آتا جاتا تھا، اس کا قد گھٹتا جاتا تھا اور رسول کا قد بڑھتا جاتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ یہ بھی برداشت نہیں کرتا کہ کوئی زمانے میں میرے رسول سے قد و قامت میں اونچا ہو جائے۔ ہائے ہائے ہائے۔ دیکھو میں اس مجلس سے خطاب تھوڑی کر رہا ہوں کہ جہاں پڑھنے کے بعد یہ کہا جائے اب کہو سبحان اللہ۔ مجھے یقین ہے کہ پڑھے لکھے افراد بیٹھے ہوئے ہیں اور دل میں دولت اہل بیت رکھے ہوئے افراد بیٹھے ہوئے ہیں، معرفت رکھے ہوئے افراد بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے نوجوان بھائیوں لہٰذا ابھی کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے نا، جملہ سنو گے، میں جملہ دیکھ کر آگے بڑھنا چاہوں گا، غور فرمائیے گا، لطف آئے گا انشاءاللہ۔ یعنی اللہ کو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ کوئی میرے حبیب کی موجودگی میں ان سے بڑا دکھائی دے، ان سے لمبا دکھائی دے، قد و قامت میں اونچا دکھائی دے، اللہ کو یہ بھی پسند نہیں ہے نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا بونی ہے، رسول بڑا ہے۔ دنیا بونی ہے، جو نسل کا حفاظت کرنا، دنیا بونی، رسول بڑا، لیکن ہر انسان بونا نہیں ہے۔ اسی لیے میرے رسول نے غدیر خون کے میدان میں علی کو اٹھا کے بتایا سب بونے ہیں لیکن میرا بھائی علی بڑا اور اس ضلع کا تعلق گمنامیوں سے تعلق اس کا نہیں ہے، یہ تو چرچے میں رہتا ہے علم کے حوالے سے، ادب کے حوالے سے اور اپنے ہنر کے اعتبار سے۔ اور اگر آپ میری طرف دیکھیں میں جملہ کہہ کر آگے بڑھ جاؤں گا، یہ چرچے میں رہنے والا شہر ہے، علم یہاں عالم رہتے ہیں، یہاں علم سکھایا جاتا ہے، کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، اور سب سے زیادہ چرچے رہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں اس سرزمین پر دیوبند ہے۔ کیا سنا آپ؟ ایک سوال دیتے محمد والے دیوبند ہے نا، تو سیاسی چرچے میں رہتا ہے۔ لیکن یہی کہ ہمیں نوجوان بھائیوں جناب امیر کو اٹھا کے بتایا نا علی بونا نہیں ہے، سب بونے ہیں، لیکن میرا بھائی علی چھوٹا نہیں ہے۔ کسی نے اٹھا کے بتایا، اللہ رسول صرف کہہ دیتے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، لیکن اٹھانے کی ضرورت کیا تھی؟ کہیں دنیا انہیں چھوٹا نہ سمجھ لے، اپنے جیسا نہ سمجھ لے۔ کیا سنایا؟ دنیا اپنا جیسا نہیں سمجھنے لگے، محسوس نہ کر لے، لہذا اٹھا کے بتایا دنیا چھوٹی ہے، میرا بھائی چھوٹا نہیں۔ یہ جو میں نے اتنی دیر تعریفیں کی، یہاں دیوبند ہے اور علمی مقام ہے، عالم ہے، کتاب ہے اور ہر چیز کا شعرا ہے، یہ کیوں کیا؟ دیکھیے صاحب ایک بہت بڑے عالم جن کا نام تھا علامہ حافظ اسماعیل دیوبندی، علامہ حافظ اسماعیل دیوبندی دیوبند کے فارغ ہیں اور یہیں سے پڑھے لکھے تھے، یہیں سے فارغ تھے، اور ان کا لقب ملا ہے مبلغ اعظم، مبلغ اعظم۔ لیکن نعرہ حیدری لگی تو تھی، لیکن کچھ لوگوں کے ہاتھ نہیں اٹھے، اور جب یہ ہاتھ آپ کو اٹھتے ہیں جس کا ثبوت ہوتا ہے کہ ہم غدیر میں نہیں تھے، لیکن ہر وقت آمادہ ہے مولا کے ہاتھوں کا بیعت کرنے کے لیے۔ لگائیے نعرہ آپ کا حق ہے، لیکن ایک جملہ سننے کے بعد لگائیے علامہ حافظ اسماعیل دیوبندی۔ آپ چلے گئے پاکستان اور بہت سے مناظرے انہوں نے فتح کیے، بہت سے لوگوں کو
کرتے تھے تو ان کی مجلسوں کا اور ان کی تقریر کا عنوان اور مزاج یہ ہوتا تھا کہ ان کی مجلس میں شیعہ بھی آتا تھا، سنی بھی آتا تھا، وہابی بھی آتا تھا، دیوبندی بھی آتا تھا، ہر مسلک کا انسان آ کر ان کے بیان میں بیٹھ جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن جب علامہ حافظ اسماعیل دیوبندی فضائل اہل بیت بیان کرتے تھے تو اس بھیڑ میں بیٹھے ہوئے مومنین، مولا کے چاہنے والے نعرے حیدری لگا دیتے تھے۔ تو نعرے حیدری لگانے کا ریئیکشن یہ ہوتا تھا کہ کچھ لوگ ناراض ہو جاتے تھے، بہت بڑھوا رہے ہیں، کچھ لوگ ناراض ہو جاتے تھے۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ علامہ حافظ اسماعیل دیوبندی مجلس پڑھ کے نیچے اترے، اپنے حجرے کی طرف جانے لگے تو انہوں نے محسوس کیا کہ میرے پیچھے کوئی جماعت آ رہی ہے۔ کوئی بات نہیں، آنے دو۔ وہ اپنے حجرے میں پہنچ گئے، وہ جماعت ان کے حجرے میں پہنچی، انہوں نے کہا حضور مجلس سے بڑی پیاری پڑھتے ہیں آپ، بڑا اچھا بیان ہوتا ہے، بڑا سلیس بیان ہوتا ہے، بڑی دل نشیں گفتگو کرتے ہیں آپ۔ تو علامہ صاحب کہتے ہیں حافظ اسماعیل دیوبندی کہ چاپلوسی نہ کرو، چل زبانی سے کام نہ لو، مقصد بتاؤ کس کے لیے آئے ہو؟ کہ حضور مقصد یہ ہے، بڑا اچھا بیان، لیکن آپ کی مجلس کے درمیان، مجمع کے درمیان میں دیواریں آ کر بیٹھ جاتے ہیں جو بیچ بیچ میں نعرے حیدری لگاتے ہیں، انہیں منع کیجئے۔ ان کی نعرے حیدری سے مجلس میں خلل واقع ہوتا ہے۔ ان کا اچھا خلل واقع ہوتا ہے کہ خلل کا رسول کو خیبر کے میدان میں خلل واقع نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے آج کے زمانے میں اگر کوئی یا علی کہے تو اس نے سیرت رسول کا عمل کیا، اور اگر کوئی یا علی سے گریز کرے تو اس نے سنت رسول کے خلاف کام کیا۔ رسول کو تو کوئی خلل واقع ہوا، کہا اچھا صاحب انہیں منع کیجئے، آپ کی مجلس میں خلل واقع ہوتا ہے، اور حضور انہیں نعرے حیدری لگانے سے اس لیے بھی منع کیا کیجئے کیونکہ جب یہ نعرے لگاتے ہیں تو یہ ہوش میں نہیں رہتے۔ حافظ اسماعیل دیوبندی اٹھے کہ افسوس کی بات تو یہی ہے یہ بے ہوش رہ کر علی کو نہ بھولے۔ ہوش میں رہ کر بھی بھول گئے اور یہ بے ہوش رہ کر علی کو نہ بھولے۔ اے بھیا اگر یہ دنیاوی بے ہوشی ہوتی تو ہم بھول جاتے ہیں، لیکن یہ ہے عشق علی کی بے ہوشی، اور دنیاوی بے ہوشی میں اور عشق علی کی بے ہوشی میں بڑا فرق ہے۔ اگر جملہ محسوس کر سکتے ہو تو جملہ دیکھ کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ دیکھو یہ ہے عشق علی کی بے ہوشی جو بے ہوش رہ کر بھی علی کو بھولنے نہیں دیتی، لیکن یہ ہے دنیا کی بے ہوشی کہ مصلی پر آن کے پوچھتے تھے اور پڑھاؤں کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ صبح یہ تاریخ ہے، کہاں لے جاؤ گے؟ صبح کی 2 رکعت کے بجائے 4 پڑھائی تھی نا، اور پلٹ کے پوچھا اور پڑھاؤں اور پڑھاؤں اور پڑھاؤں۔ ہمیں پڑھانے والے بیدار نہیں بھائی، پڑھانے والے میں تو پی رکھی تھی، پڑھنے والوں نے کیا کھایا؟ پڑھنے والوں نے کیا کہا رکھا تھا؟ جو پڑھے جا رہے ہیں، اندھنتی کیے جا رہے ہیں، بدعقیدگی کیے جا رہے ہیں، شرابی آ جائے، گنہگار آ جائے، ٹھیک ہے صاحب، پڑھے جا رہے ہیں پڑھے جا رہے ہیں۔ بے ہوشی دنیا کی تو یہ ہے ہم نے کبھی جمعہ کی نماز خود کو نہیں پڑھایا ہے۔ ہم کو الزام ہوتا ہے کہ رسول کو گھٹا دیتے ہو، مولا کائنات کو بڑھا دیتے ہو، رسول کو گھٹا دیتے ہو،
بھیا ہم کو سیرت رسول بیان کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن شرط اتنی ہے ہم گنہگار کتابوں سے بیان نہ کر پائیں گے. ہم قرآن سے سیرت رسول مانیں گے. ہمارا رسول وہ ہے جسے قرآن نشان نہیں کروا رہا ہے. ہم گنہگار کی لکھی ہوئی کتاب والا رسول نہیں تسلیم کرنا ہے. اب رسول کو گھٹا دیتے ہیں، مولا علی کو بڑھا دیتے ہیں. اچھا آپ نے کیسے محسوس کیا کہ ہم نے رسول کو گھٹایا، علی کو بڑھایا؟ اس اعتراض کا جواب دینے کے لیے تمہیں علماء کے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کتابوں کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں علماء سے مناظرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بھیا اتنی سی تو بات ہماری قوم کا مؤذن بھی سمجھا دے گا، مؤذن بھی سمجھا دے گا. کیسے کہ جب وقت اذان ہو جائے تو ہماری مسجدوں کے قریب آ کر کھڑے ہو جانا. اگر مؤذن علی ولی اللہ پہلے گئے تو بڑھایا، لیکن اگر محمد رسول اللہ پہلے گئے، اس کا مطلب یہ ہے جہاں رسول کو ماننا چاہیے تھا وہاں رسول کو مانا گیا، جہاں مولا کائنات کو ماننا چاہیے تھا وہاں جناب امیر کو مانا گیا. اس سلوات پڑھے محمد والا. کتنا اختلاف ہے، پڑھا لکھا نہیں تھا، 40 سال کے بعد رسول بنا. حالانکہ خود قرآن پڑھتے ہیں کہ 59 منٹ کا بچہ یا 1 گھنٹے کا بچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتا ہے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. نبی بن کر آیا ہوں، بننے کے لیے نہیں آیا. کتاب عطا کی گئی ہے، کتاب اللہ کا بندہ ہوں، نبی بن کر آ رہا ہوں، کتاب عطا کی گئی ہے. اور کہتے ہیں 40 سال کے بعد رسول بنا، 40 سال کے بعد رسول بنا. ایک واقعہ صحیح بخاری کا میں آپ کی خدمت میں نقل کیے دیتا ہوں. اس زمانے میں رسول اللہ کا رسول پیدا ہوا تھا تو دائیوں کا چلن تھا، دائیوں کا. دائیاں آتی تھیں اور بچے کو لے کے چلی جاتی تھیں. تو لہذا امیر گھرانے کے بچوں کو امیر گھرانے کی دائیاں، غریب گھرانے کے بچوں کو غریب دائیاں. تو جتنے امیر دائیاں تھیں ان کے گھوڑے تندرست تھے، کھچر تندرست تھے، صحیح بخاری کی روایت ہے. لیکن ان دائیوں میں سے ایک دائی تھی جس کا نام تھا حلیمہ سعدیہ. اس کا گدھا بیمار تھا، غریب تھی، بہت دیر میں مکے میں پہنچی. اور جب دیر میں پہنچی تو دیکھا کہ سارے امیر زادے تو سب امیر دائیاں لے کر چلی گئی. اب ان کے حصے میں غریب بچہ آیا جس کا نام تھا محمد. ہم کہیں گے تمہارا نبی، تم نے اپنی زبان سے اپنی کتابوں میں کہہ دیا تمہارا نبی تو غریب تھی. جب تمہارا نبی غریب ہے تو تم امیر کیسے ہو سکتے ہو؟ وہی تو میں اتنی دیر سے کہہ رہا ہوں بھائی کہ ہم گنہگار لکھی ہوئی کتابوں سے نبی نہیں مانیں گے. ہم نبی مانیں گے قرآن بتائے گا تو نبی مانیں گے نا. ہاں اپنے مولویوں سے سوال کریے گا، پوچھئے گا کہ ہمارا نبی قرآن سے سمجھاؤ تو قرآن سمجھانے نور ہے ہمارا نبی، عالم ہے ہمارا نبی، عالم الغیب ہے ہمارا نبی، صاحب اختیار ہے ہمارا نبی. تو کہتے ہیں کہ حلیمہ سعدیہ کا گدھا بیمار تھا، غریب تھی. ان کے حصے میں عبداللہ کا یتیم آیا، آگوش میں لے لیا اور لے کر بیمار گدھے پر بیٹھی. تو روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی لے کر بیمار گدھے پر بیٹھی، گدھے کو پتہ چل گیا کہ میری پشت پر رسول آ گیا. گدھے کو پتہ چلا، حلیمہ کو نہیں، حلیمہ کو نہیں، گدھے کو پتہ چل گیا کہ میری پشت پر معمولی بچہ نہیں، اللہ کے رسول آیا ہے. بیٹھنے سے پہلے بیمار تھا، لیکن جیسے ہی رسول بیٹھے صحتیاب ہو گیا. اب تو یہی افسوس کا مقام ہے نا، یہی تو افسوس کا مقام ہے نا کہ اللہ کے نبی 2 یا 3 دن کا ہے. اس 3 دن کی عمر میں گدھے کو پتا چل گیا کہ میری پشت پر نبی بیٹھا ہے. اور 60 سال والوں کو پتا چلا کہ 40 سال کے بعد ہمارا گدھے سے بھی گئے گزرے ہو. ہمارا نبی 40 سال کے بعد نبی نہیں بنا. یہ کب نبی بنا؟ خود نبی بتائیں گے کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. میں اس وقت بھی نبی تھا جب مسلمانوں کے بعد آدم بنائے جا رہے تھے. جب ہمارے باپ آدم بنائے جا رہے تھے تو نبی دیکھ رہا تھا مرتے ہوئے. تو رسول کی مانو گے یا گنہگار ہاتھوں سے لکھی ہوئی روایت کو مانو گے؟ اچھا سا چلو آگے بڑھتے ہیں. روایت تو بہت لمبی ہے
تو رسول کے اختلاف ہے نا، پڑھے لکھے نہیں تھے، نورانی نہیں تھے، میرا جسمانی ہوئی تھی، روحانی ہوئی تھی. رسول اللہ کے جانے کے بعد ایک گروہ آیا مدینے سے جو اس نیت سے آیا تھا کہ ہم رسول سے ملیں گے. رسول کا چرچ بہت سنا تھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے رسول نے. جو سرزمین عرب کو آیا ہے، مدینے میں رہتا ہے، ہاتھوں پر کنگریاں دے دیتا ہے تو کلمہ پڑھنے لگتی ہیں. سوکھے کنویں میں اپنا لعاب دہن تھک تو نہیں گئے نوجوان بھائیوں؟ چلیے آپ نے مجھے پرمیشن دی نا تو یہ بھی فکرہ سن کے حدیث تمام کروں. بڑے فضائل سنے کہ مسلمانوں کا رسول جو مدینے میں آیا ہے، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہے، لعاب دہن سوکھے کنویں میں ڈالتا ہے، جو چشمہ جاری ہو جاتا ہے، سوکھے درخت کو ہاتھ لگاتا ہے تو ہرا بھرا ہو جاتا ہے. اتنا چمتکاری پیغمبر معجزاتی رسول پاورفل صاحب اختیار کر لیا ہے. تو وہ آئے تھے مدینہ، فضیلت سن کر مسلمان بنے. مدینے پہنچے تو پوچھا کہ بتاؤ اللہ کے نبی کہاں ہے؟ تو کسی چہرے والے صحابی سے پوچھا تھا. نبی کا نام سنتے ہی صحابی رونے لگا. ان کا کہا کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ آج تم نے نبی کا نام لے کر نبی کی یاد دلا دی. نبی تو چلے گئے، نبی نے دنیا چھوڑ دیا، نبی چلے گئے. جس کا مطلب یہ ہے کہ جس سے محبت کرو اگر وہ چلا جائے تو اس کی یاد اگر آئے اور آنکھوں میں آنسو آ جائے تو سیرت صحابہ ہے. اب فتویٰ ہمارے اوپر نہ لگاؤ، فتویٰ لگاؤ صحابیوں پر. یاد آئی تو آنکھوں میں آنسو آئے نا. کیونکہ نبی تو چلے گئے، کیونکہ جب چلے گئے تو ہم بھی چلے گئے. مسلمان ہونے آئے تھے، کہا ٹھہرو مسلمان ہونے آئے نا، دربار تو کھلا ہے. مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کا دور تھا. چلیے وہاں چلتے ہیں. آپ رسول کے جانشین ہیں وہاں، رسول کے خلیفہ بیٹھے ہوئے وہاں. اچھا ایسا ہے، چلو ٹھیک ہے، رسول نصیب ان کا خلیفہ ان کا نصیب. اچھا اس صحابی رسول اللہ کے چاہنے والے نے جسے کہا کہ آپ آئیے فلاں فلاں مقام سے مڑ جائیے، دربار میں آئیے. اور وہ تیزی کے ساتھ دیا خبر دے کے حضور دربار سجا دیجیے. کچھ لوگ مسلمان ہونے کے لیے آ رہے ہیں، کچھ لوگ کلمہ پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں. ایمرجنسی میں دربار سجایا گیا. یہ گروہ جو مسلمان ہونے آیا تھا یہ خلیفہ کے دربار میں پہنچ گیا. انہوں نے کہا صاحب کیوں آئے ہو؟ کہا مسلمان ہونے. کہا ہو جاؤ، کہا لا الہ الا اللہ. کہا نہیں، اتنی آسانی سے نہیں. کچھ سوالات. پوچھو سوال کیا ہے؟ کہا ہم نے سنا ہے کہ تمہارے نبی کو معراج ہوئی تھی. کہا ہاں تم نے صحیح سنا، ہم ہی وہ ہیں کائنات میں جس کا نبی معراج پر گیا تھا. اچھا کہا ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ رسول نالین پہن کے گئے تھے، جوتیاں پہن کے گئے تھے. تو خلیفہ صاحب جو بیٹھے ہوئے تھے تخت پر، انہوں نے کہا تم نے صحیح سنا، ہمارا رسول وہ ہے کہ جو نالین پہن کر معراج پر گیا تھا. تو اس گروہ کے سردار نے کہا کہ میاں یہ بھی بتاؤ نالین جسم پہنتا ہے یا روح پہنتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ نئی بات پوچھ رہے ہو، تمہیں نہیں پتا. روح نالین نہیں پہنتے، نالین جسم پہنتا ہے. بس جواب دینا چاہتے نالین جسم پہنتا ہے، لہذا جسم کے ساتھ ہمارا نبی معراج پر گیا. تو اس گروہ کے سردار نے کہا کہ تمہارا رسول جسم کے ساتھ معراج پر گیا، نالین پہن کے گیا، تو بس اتنا بتا دو مسلمان ہو جائیں گے. کیا سوال؟ کہ جب نالین پہن کر جسم سمیت معراج پر گیا، آسمان پر گیا، تو رسول جب جا رہے تھے تو آسمان پھٹا کیسے، پھٹا تو جڑا کیسے؟ اس سے پہلے سوال نہیں، یہ ہے سوال. رسول اگر جسم کے ساتھ معراج پر گیا نالین پہن کے، تو یہ بتاؤ کہ گیا تو آسمان پھٹا کیسے؟ اور پھٹا لوگ 10 سیکنڈ والی جو بات بار بار میرے ذہن میں آ جاتی ہے. اگر 10 سیکنڈ میں نکتہ نہ پڑھو تو نوجوان سست پڑ جاتے ہیں اور یہ زبانیں تھکنے لگتی ہیں، دماغ سونے لگتا ہے. تو ہتھیار کیے دیتا ہوں ایک فضیلت کا گوشہ، ایک سوال پڑھے محمد
سنیے گا میرے عزیزوں، کہ یہ بتاؤ کہ تو آسمان پھٹا کیسے اور پھٹا تو چھڑا کیسے؟ میں ان گروہ والوں سے کہوں گا میاں اگر پھٹنے اور چھڑنے کا راز سمجھنا تھا تو تمہیں مولا حدیث کی دہلیز میں آنا چاہیے تھا۔ جاگو میرے عزیزوں، تمہیں جناب علی کے دروازے پہ آنا چاہیے تھا۔ اگر تم علی کے دروازے پہ آ گئے ہوتے تو تمہیں علی سمجھا دیتے کہ کعبے کی دیوار پھٹی کیسے ہے، چھڑی کیسے ہے۔ مولا سلامت رکھے آپ، کعبے کی دیوار پھٹتی کیسے ہے اور پھٹنے کے بعد، اچھا سوال ان کا صحیح ہے۔ جب انہوں نے کہا آسمان کی باتیں کرنے لگے تو جو تنخواہ دار بیٹھے ہوئے تھے مولوی، حضرت نے ان کی طرف اشارہ کیا، بتاؤ ہر مہینے تنخواہ دیتے ہو؟ انہوں نے کہا میں کہا حضور اس سے 24 گھنٹے کا ٹائم ہے، 24 گھنٹے میں حل مل جائے گا، کچھ تو مل جائے گا، 24 گھنٹے کا ٹائم ہے، انہیں مہمان کھانے میں لے جاؤ۔ 24 گھنٹہ گزر گیا، پھر آئے کیا ہوا بتاؤ، علماء سے پوچھ رہے کیا جواب ہے؟ انہوں نے کہا بتایا حضور اسے قتل کروا دیجیے، یہ ہم مسلمانوں کے درمیان فتنہ پھیلا دیا ہے، یہ ہمارے عقیدے پہ حملہ کر آیا ہے، جسمانی اور ایمانی۔ سردار نے سنا ہی میرے قتل کا فتویٰ دینے والے، انہوں نے کہا قتل کرواؤ یا زندان میں ڈلواؤ، میں تو مر جاؤں گا لیکن میرا سوال زندہ رہے گا۔ سوال تو زندہ رہتا ہے، صحیح کہتا ہے، کچھ نہ کچھ تو جواب دینا ہے۔ ان کا ایک چانس ہے اس پورے جنجال اور پورے خطاب سے بچنے کا، کیا ہے؟ کہا کہ جسمانی ہم نے کل کہا تھا، بس کہتے آج روحانی کہہ گئے۔ اگر کہہ دو گے روحانی تو نہ نالین چڑھانے کی ضرورت پڑے گی، نہ آسمان پھٹنے کی ضرورت پڑے گی، اور نہ پھٹنے کے بعد چھوڑنے کی ضرورت پڑے گی۔ کہا آپ کو صحیح ہے صاحب، انہوں نے کہا دیا ہم نے کل غلط کہہ دیا، آج ہم صحیح کہہ رہے ہیں، روحانی ہوئی تھی، روحانی روحانی میں روحانی میں بھیا جس کا بھی عقیدہ اس کائنات میں سماج میں روحانی ہے وہ عقیدہ نہیں ہے، جن لوگوں کی علمی تھکاوٹ کا نتیجہ ہے۔ کیا سنا؟ یہ عقیدہ نہیں ہے، یہ علمی تھکاوٹ کا نتیجہ ہے۔ اگر علم ہوتا تو تھکاوٹ نہ ہوتی، جواب دے لیتے اور فرمائیے۔ لہٰذا انہوں نے کہا روحانی، جواب مل گیا، انہوں نے کہا ہاں جی مل گیا، اور مسلمان ہو جاؤ، کہا مسلمان ہو جاؤ۔ کیوں؟ کہ ہم نے سنا تھا کہ مسلمانوں کا رسول وہ ہے جس کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہے، جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے، اسے قول و فعل میں اختلاف نہیں ہے، جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ اختلاف ہو گیا، کل آپ نے کچھ اور کہا، آج آپ کچھ اور، ہمیں مسلمان نہیں ہونا ہے، ہم جان جاتا ہے۔ انہوں نے اپنا بولے کسی کا سنبھالا اور دربار سے جانے لگے۔ دربار سے نکلنا تھا کہ ایک ایسا انسان، ایک ایسے انسان نے ان کو جاتے ہوئے دیکھا کہ جس کو اللہ کے نبی نے سند دی تھی، سلمان منا اہل البیت، سلوات پڑھو نا محمد۔ گفتگو اپنے آخری لمحے میں ہے میرے عزیزوں، اور نتیجہ آپ کی خدمت میں دے کر مسائل کی طرف آ جاؤں گا۔ سلمان نے دیکھا، سلمان دوڑ کر جناب امیر مولا حدیث حبیب الرحمن کے تحریر پر پہنچے، باب مدینہ العلم پر پہنچے، اور پہنچنے کے بعد کہتے ہیں دعائیو میرے سرکار، اے جناب امیر اسلام کا سنکٹ آ گیا، اسلام کا مصیبت آ گئی، اسلام مشکلوں میں گر گیا، اے مشکل کشا اسلام کی مشکل کشائی فرمائیے۔ جناب امیر نکلے، سلمان کیا ہے کیوں سلام علیکم کر رہے ہو؟ کہ مولا یہ مسئلہ ہوا اور پھر واپس جا رہا ہے، بنا مسلمان ہوئے۔ کہ مولا مسلمان نہیں ہوئے اس بات کی تکلیف نہیں ہے، لیکن عقیدہ غلط لے کر جا رہے ہیں۔ اگر یہ مدینے سے باہر نکل گئے تو پھر عقیدہ رسالت اور عقیدہ میراث غلط پھیل جائے گا۔ کہ پھر چاہتے کیا ہو کہ
مولا چاہتا یہ ہوں ان کا عقیدہ صحیح کر دیا جائے، انہیں جواب صحیح دے دیا جائے۔ امام فرماتے ہیں کہ جا سلمان ابھی وہ حدود مدینہ سے باہر نہیں نکلے، شاہراہ مدینہ کو ان کا پڑاؤ ہے، ان کا ٹھہراؤ ہوا ہے، اور جا کر انہیں جواب دے دے۔ جواب دے گے سلمان سردار کے پاس آیا، جواب سلمان ان سے پوچھنا، میرے مولا کہہ رہا ہے سلمان ان سے پوچھنا کہ تم یہاں تک کس راستے سے پہنچے؟ تو وہ جواب دیں گے کہ ہم پانی کے راستے سے آئے ہیں، اس پر بیٹھ کر کشتی پر بیٹھ کر پانی کے راستے سے۔ جب وہ یہ بتا دیں کہ کشتی پر بیٹھ کر سمندر کے راستے سے پانی کے راستے پہ آئے، تو سلمان ان سے پوچھنا جب تمہاری کشتی پانی پر چل رہی تھی تو پانی پھٹا کیسے تھا، چلتا کیسے تھا؟ اتنی محبت سے سن لو اور اتنی محبت سے سنا کے چلا جاؤں گا، نتیجہ آنے والا ہے۔ پانی پھٹا کیسے؟ پھٹا پانی تو جڑا کیسے؟ سلمان دوڑ کے اپنے مولا کا جواب دے کر کہاں پہنچے؟ اس گروہ کے بعد پہنچے۔ ٹھہر جاؤ، کس لیے آئے تھے؟ مسلمان بننے۔ جواب ملا، کہا نہیں، اعتراف ہو گیا، اب نہیں بننا مسلمان۔ اچھا کوئی بات نہیں، میں کچھ سوال کروں جواب دو گے؟ کہا پوچھو کیا سوال ہے؟ کہ یہ بتاؤ کہ تم یہاں تک کس راستے سے پہنچے؟ کہ پانی کے راستے سے۔ استغفار کرنا میرے بھائیوں میرے عزیزوں، مولا کے چاہنے والوں، غدیری چھاؤں میں پڑنے والے عقیدہ رکھنے والے افراد بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ جملہ غدیر کے سائے میں آپ کے ذہنوں تک، آپ کی سماعتوں تک پہنچنے والا ہے۔ اسی کے بعد مجلس تمام ہونے والی ہے۔ دیکھیے گا میرے عزیزوں، کہے سے کہ پانی کے راستے سے۔ یہ سلمان نے مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری کشتی پانی کے سینے پر، سمندر کے سینے پر روا تھی، تو آگے سے پانی پھٹتا تھا، پانی پیچھے سے جڑتا تھا؟ کہا صحیح کہہ رہا، میرے پانی پھٹا تو جڑا کیسے؟ جڑا کیسے؟ یہ جواب سن کر، یہ سوال سن کر اس گروہ کا سردار جو تھا وہ سامنے آ گیا۔ کیا کہا تم نے؟ کشتی پانی پر چل رہی ہے، پانی پھٹا کیسے ہے، جڑتا کیسے ہے؟ کہا میں نے یہ کہا کہ پانی پھٹا کیسے، پانی جڑا کیسے؟ سردار نے کہا تیرا نام کچھ بھی ہو، میں تو بس اتنا جانتا ہوں یہ جواب تیرا نہیں ہے۔ بولو میرے اپنی سماعتیں بلند کرو، تیرا نام کچھ بھی ہو، یہ تیرا جواب نہیں ہے۔ سلمان نے پوچھا کہ تو نے کیسے تمیز پیدا کی، یہ جواب میرا نہیں کسی اور کا ہے، کہ یہ جواب وہی دے سکتا ہے جو آسمان پر جانا بھی جانا۔ یہ جواب وہی دے سکتا ہے جو آسمان پر جانے کا ہنر بھی رکھتا اور آسمان پہ سے آنے کا ہنر رکھتا۔ اب سمجھے آپ اللہ نے علی کا لہجہ کیوں استعمال کیا؟ اب سمجھے آپ پسِ پردہ جناب امیر کا ہاتھ کیوں نکلا؟ اگر علی معراج پر نہ ہوتے تو پھر مقصد معراج فوت ہو جاتا، مقصد معراج ختم ہو جاتا۔ لہذا اللہ نے اپنے حبیب کو معراج پر بلایا، اکیلے نہیں بلایا، علی کو گواہ بنا کر بتایا، علی کو گواہ بنا کر بلایا۔ لیکن اگر لوگ معراج کا سربت لگائیں تو میرا علی اس کی حفاظت کرے گا۔ محافظ رسالت کا نام ہے، محافظ شریعت کا نام ہے، اور یہ تو اس گھرانے کا چرن ہے معصوموں کے۔ دیکھیے جناب یحییٰ ملے عیسیٰ کی حفاظت کے لیے، جناب ہارون ملے موسیٰ کی حفاظت کے لیے، مولا کائنات ملے رسول اللہ کی حفاظت کے لیے، مولا عباس ملے امام حسین کی حفاظت کے لیے۔ 2 محرم کو حسین کربلا آئے، 4 محرم کو خیمے ہٹائے گئے، 7 محرم سے پانی بند ہو گیا، اور کل کا دن جو گزر گیا عاشورا، باب شہادت بند ہو گیا۔ عزیزوں غم تو بہت ہے شہید ہونے والوں کا، غم تو تکلیف تو بہت ہے شہید ہونے والوں کے لیے۔ دل میں پیاسا سکھا کیا گیا، باپ کے سامنے جوان بیٹے کے سینے میں چھپا گئی،
ایک چچا کو اپنے بھتیجے کے جسم کے ٹکڑے سمیٹنے پڑے اور سمیٹتے سمیٹتے حسین کہتے تھے میرے لال قاسم آج تیرا چچا حسین قریب ہو گیا. اور محمد جیسے بھائیوں کی لاشیں اٹھانے والے حسین نے علی اصغر 6 ماہ کا ہے آغوش پیدر میں اور ملا کے تیر کا شکار ہو گیا. کیا خیر نہ دیکھا حسین نے. عزیزوں ایک حساس پہلو ذہن میں آ رہا ہے اگر محسوس کر سکو تو فکر کیا دو. کربلا کی زمین پر سب سے زیادہ اگر کسی کو پیاس محسوس ہوتی تھی وہ کون تھا؟ وہ ہمارا اور آپ کا آقا حسین ہے. سب سے زیادہ اگر کسی کو پیاس لگتی تھی دلیل جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ میرا لال حسین میرے شکم میں تھا تب کہتا تھا اماں میں پیاسا تھا اماں میں پیاسا. جب امام حسین 3 شعبان کو دنیا میں آ گئے 4 ہجری 3 شعبان دنیا میں آ گیا اور امام حسین تھوڑا سا بڑے یا بڑے ہو گئے تو جناب سیدہ جانے لگی تو مولا کائنات سے وصیت کی تھی یاد ہے آپ کو اے ابو الحسن میرے لال حسین کا خیال رکھنا. کیوں؟ آدھی رات کو سوتے سوتے میرا لال کہتا ہے العطش پانی پانی. جناب زینب امام حسین سے بہت پیار کرتے بہت محبت کرتے اور نکاح علی عبداللہ سے اسی شرط کا ہوا کہ عبداللہ کبھی بھی اگر میرا بھائی حسین مصیبت میں ہو تو تم مجھے روکو گے نہیں. نکاح میں شرط رکھی گئی. عبداللہ نے قبول کر لیا عبداللہ نے روکا بھی نہیں. ٹھیک ہے. اور امام حسین بہت محبت کرتے تھے جناب حسین. ایک ہلکی سی سورج کی کرن جناب زینب کے مدینے میں سو رہے تھے. ایک ہلکی سی سورج کی کرن بہن زینب کے چہرے پہ پڑ رہی تھی. امام حسین اتنی دیر تک کھڑے رہے جب تک سورج کی کرن وہاں سے چلی نہ گئی. اسی بات کا تو زینب کو ملال تھا یاد محرم کو کہ بھائی حسین نے ایک سورج کی کرن میرے چہرے پہ نہ رہی تھی. اگر آج زینب کے سر پر رضا ہوتی تو تیرے چوریاں لاشیں پر زینب لاتی تھی. مسائل پڑھوں گا لیکن ایک حساس پہلو سن لو. پنجتن میں سب سے زیادہ ہاشمی گھرانے میں سب سے زیادہ اگر بچپن سے اگر کسی کو سب سے زیادہ پیار کرتی تھی وہ امام حسین. لیکن ہائے وہ حسین کی مظلومیت ہے. کربلا میں جس کا جو رشتہ امام حسین سے تھا وہ اپنا رشتہ لگا کر امام حسین سے کہتا بابا میں پیاسا چچا میں پیاسا بابا میں پیاسا مامون میں پیاسا بھیا میں پیاسا. لیکن ہائے حسین سب سے بڑے ہیں حسین کا. میرا مولا کہے تو کس سے کہے کہ حسین میں پیاسا ہے. کہے تو کس سے کہے کہ حسین میں پیاسا ہے. ارے حسین میں پیاس کا اندازہ تو تب ہوا نا جب علی اکبر نے اپنی سوکھی ہوئی حسین کے تہے میں رکھی اور رکھی کھینچی بابا مجھ سے زیادہ تو کاٹے آپ کی بولا. حسین اس سے کہے تیرا مولا کہے تو اس سے کہے لو اس کی عالم پیاس میں عالم تشنگی میں حسین 12 ضربوں کی سبحان کرتی ہوئی. راوی کہتا ہے شمر ملاؤ سنو گے مولا ہمارا کریم ہے شمر ملاؤ. آخری جب تک میرا مولا فرما رہا تھا لوٹ جا لیکن شمر ملاؤ مانتا نہیں.
12 ضربوں میں شبل ملعون نے امام حسین کے سر و تن میں جدائی کر دی نا. راوی کہتا ہے جب پہلی ضربت لگائی تو حسین نے کہا بسم اللہ و باللہ اللہ. جب دوسری ضربت لگائی تو امام حسین فرماتے ہیں علی ملت رسول اللہ. تیسری ضربت لگائی تو اپنے بابا کو یاد کیا علی بن ولی اللہ. چوتھی ضربت لگائی تو اپنی ماں اپنے بھائی حسن کو یاد کیا. پانچویں ضربت لگائی نا تو پھر اپنی ماں اما فاطمہ کو یاد کیا. نشیب میں بیٹھی ہوئی اجڑی ہوئی ماں اب آتے رہی تھی آجا میرے لال حسین میں نے تیرا مقبول اپنے بالوں سے صاف کر دیا ہے. اللہ اکبر. کیا سن رہے ہو جنابوں؟ جناب زید زہرا مقتل کی اسی نشیب میں بیٹھی ہوئی تھی جو اپنے لال حسین کو آواز دے رہی تھی نا. لیکن راوی کہتا ہے کہ 1 سے لے کر 5 تک کبھی نانا اللہ کو, کبھی نانا کو, کبھی بابا کو, کبھی بھیا کو, کبھی اپنی ماں کو یاد کیا نا. لیکن چھٹی ضربت سے لے کر 12ویں ضربت جب جب شبر میں گردن پر مارا بس حسین نے ایک آواز دی اے بھیا عباس, اے عباس. جزاکم اللہ, جزاکم اللہ. لو سرو تن میں جدائی ہوئی نا, شام غریبہ آئی, خیمے جلائے گئے, سکینہ کے گوشوارے چھینے گئے, تماچے لگائے گئے, زینب کی چادر انہوں کے لہنہ سے چھینی گئی نا. شام غریبہ آئی, رات ڈھل گئی, لو صبح 11 محرم آئی. قافلہ تیار ہے کربلا سے جانے کے لیے, ہتھکڑیاں بیٹھیں پہنائی گئی, رسم بازو میں باندھی گئی. اب روایت کہتی ہے میرا مولا سید سجاد مدینہ پہنچ کے بس کسی بات کے لیے ماتم کرتا تھا نا. کہتا تھا میرا مولا کہ ہمیں اپنے وارثوں کے لاشے سے 11 محرم کو ایسے گزارا گیا کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ہمارا ان جنازوں سے کوئی رشتہ ہی نہ ہو. جزاکم اللہ. اصل لوگوں نے پوچھا ہے نا کہ مولا کب تک روئیے گا, مولا کب تک ماتم کریے گا. ابو منظر نام کا ایک شخص آیا ہے مولا کے سامنے, مولا کب تک روئیے گا. امام فرماتے ہیں ابو منظر اس سوال کا جواب دے. ایک جوان بیٹے کے سامنے اس کے باپ کا لاشا 3 دن تک بے گور و قبر پڑا رہے, جلدی زمین پر پڑا رہے. بتا ابو منظر وہ بیٹا کیا کرے گا. ابو منظر کہتا مولا وہ بیٹا مر جائے گا. مولا کہتے ابو منظر کو سے دے وہ بیٹا کوئی اور نہیں, سید سجاد ہے. سن لیا زبانوں, آسان نہیں ہے ان فکروں کا پڑھنا. ایک آخری فکر سنو, مجلس تمام ہونے جا رہی ہے اور اسی فکر پر آل محمد کو غصہ دے لینا. مدینے میں ایک فقیر آیا, چوتھے امام کے دروازے پہ آیا. بڑی غلط تھی میرے مولا کو دل میں. آپ کو پتا ہے 40 سال 35 سال یا 40 سال میرا مولا روتا رہا. اب تو کربلا کے بعد رونا ہی ہے نا. سید سجاد کا ماتمہ کرنا ہی ہے نا. بس اتنا سفر ہے تمہارے رونے میں اور سید سجاد کے رونے میں کہ جب آپ روتے ہو نا تو کوئی تازیانہ نہیں مارتا. سکینہ جب روتی ہوئی نا تو تماشے مارے جاتے تھے. سید سجاد جب روتے ہوئے نا تو تازیانہ چمڑے کا بنا ہوا تازیانہ نہیں, لوہے کا بنا ہوا تازیانہ. اللہ اکبر. سید سجاد کی پوش کوڑوں سے زخمی کر دی گئی. سکینہ کے رخسار تماشوں سے زخمی کر دیے گیا. سنا ہے نا سید سجاد روتے تھے. ایک فقیر آیا, سید سجاد کے دہلیز پہ آیا مدینے میں اور کہتا ہے میں غریب ہوں, مجھے کچھ دیا جائے. مولا خیرات لے کے نکلے, اس کے ہاتھوں پہ دیتے ہیں. جانے لگتا ہے نا, امام پوچھتے یہ بتا تم نے کیا کہا تھا ابھی. کہا مولا میں بھیک مانگتا ہوں یہ دیکھ کر کہ میں غریب ہوں, میں غریب ہوں. امام نے فرمایا تو غریب نہیں ہے, تو غریب نہیں ہے. عزاداروں مسائل تو بہت زیادہ کیا کیا پڑے جائے گا, لیکن اپنے امام کے فکرے کا درد محسوس کرنا چاہو گے تو درد محسوس کر لینا اور محمد تمام ہو جائے گا. مولا فرماتے ہیں تو غریب نہیں ہے. مولا میں غریب نہیں, مولا میں غریب ہوں, میرے پاس گھر نہیں ہے, میرے پاس اچھے لباس نہیں ہے. مولا فرماتے ہیں تو پھر بھی غریب نہیں ہے, تو غریب نہیں ہے. کہتا ہے کیوں؟ کہ یہ بتا تو کہاں کھڑا ہے. نبی کے شہر میں کھڑا ہوں. کہ اگر تجھے یہاں موت آ جائے, کہ تجھے یقین ہے کہ یہاں کے لوگ تجھے غسل دیں گے, کفن دیں گے,
سپوتے خان کریں گے. کہتا ہے کہ مولا اے رسول اللہ کے بیٹے یہ رسول کا شہر ہے یہاں مسلمان رہتے ہیں. مجھے یقین ہے میں مر گیا تو مجھے کفن بھی ملے گا غسل بھی ملے گا مجھے دردایا بھی اڑائے گا. امام فرماتے پھر اپنے آپ کو غریب رہ لو. ارے غریب تو میرا بابا کے بنا ہے جس کا لاشا 3 دن تک گرمی زمین پر نہ کسی نے غسل دیا. اب تک جتنی بھی قصبہ چمکانا میں مجلس سے ہوئی میرے معبود ہر ایک عزاداری ہر ایک عبادت ہر ایک مجلس کو قبول فرما. اور ان مجلسوں میں جتنے بھی آنسو نکلے ہوں میرے معبود شہزادی زہرا کے رومال میں چڑھائے عنایت فرما. یہاں پہ علیہ السلام یہاں پہ چارہ معصومین علیہ السلام یہاں پہ بیٹھے ہوئے مومن مومنات جہاں کہیں بھی مومن مومنات مصروف اعضاء ہیں ان کی جان مال عزت آبرو ناموس کی حفاظت فرما. انہیں کورونا جیسی وبا اور ہر امراض ہر بیماری سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما. بہت کے اہل بیت علیہ السلام بہت کے چارہ معصومین علیہ السلام میرے معبود جہاں کہیں بھی مولا کے چاہنے والے ہیں ان سب کے درمیان میل جول صلح اتحاد محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عنایت فرما. بہت کے اہل بیت بہت کے چارہ معصومین ایک دعا ہے جو دل کے کونے میں ہمیشہ رہتی ہے اور میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ خلوص کے ساتھ اس کے لیے آمین کہیے گا. اکثر مقام کے لیے مجلس پڑھ لے جائیے یا کہیں بھی جائیے لوگ التجا کرتے ہیں آپ سے بھی ہم سے بھی. میرے بابو مجھے واسطہ ہے سرکار قاضی الفضیل عباس کا ان کے کٹے ہوئے بازو کا. تجھے واسطہ ہے جناب علی اصغر علیہ السلام ان کی زخمی گردن کا. تجھے واسطہ ہے جناب زینب جناب ام کلثوم ان کی چھینی گئی چادروں کا. تجھے واسطہ ہے جناب سکینہ ان کے جلے ہوئے دامن کا. ان تمام تر ذوات مقدسہ کے سجدے میں میرے معبود جو آنگن ابھی بھی علم اٹھانے والوں سے خالی ہے فرش عطا بچھانے والوں سے خالی ہے میرے معبود ہر مولا کے عطادار کے گھر میں اولاد نرینہ عنایت فرما عنایت فرما عنایت فرما. منجی عالم حجت دورہ کے ظہور میں تاجیل فرما. ہم سب کو ان کے عوام انصار میں شامل ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. گزارش ہے حضرات سے مرتبہ سورہ حمد کی مرتبہ سورہ قل اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم مفقود جناب سید ابراہیم شاہ ولد سید محب شاہ کے روح کو وصال فرما. میں گزارش کروں گا 1 منٹ کے لیے ٹھہر جاؤ میرے ساتھ مل کر باجماعت سورہ فاتحہ سورہ قل اللہ کی تلاوت زور زور سے کریے. ہو سکتا ہے کہ ہمارے درمیان ہمارا کوئی ایسا بھائی بیٹھا ہو جو کہیں نہ کہیں بھول کر رہا ہو یا فراموش کر گیا ہو. آپ کی برکت سے فرش عزا کی برکت سے اسے یاد آ جائے. میرے ساتھ دعائیں گے اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تبارك الله ربنا الكريم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بحق أهل البيت عليهم السلام بحق سادة المسلمين عليهم السلام
بحق اہل بیت طفیل زیادہ معصومین اس سوروں کا ثواب اس مجلس کا ثواب مرحوم مفقود جناب سید ابراہیم شاہ بلد سید محب شاہ اور مرحوم مفقود جناب آصف حسین ابن آصف حسین ابن تعریف حسین صاحب کے ارواح کو پہنچے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد قبولیت مجلس کی قبولیت اور سورہ فاتحہ قبولیت کے لیے بابا سے بلند صلی اللہ ماتم حسین